رب سے ملن کی راہیں۔ اس سیریز کے اب تک ہم 14 لیکچرز سن چکے ہیں، اور اب ان 14 لیکچرز کے بعد ہم نے سوچا کہ جو ہم نے سنا، جو ہم نے سیکھا، جو ہم نے پڑھا، اس پر ہماری زندگی میں کیا اثرات مرتب ہوئے، یہ اپنے اپنے تجربات شیئر کرنے کے لیے ہم نے رب سے ملن کی راہیں پریزنٹیشن کا اہتمام کیا ہے۔ اس پریزنٹیشن میں ہر اسٹوڈنٹ کو 5 منٹ دیے جائیں گے۔ ان 5 منٹس میں وہ 2 لیکچرز پہلے ان کو دیے جائیں گے، 2 لیکچرز وہ سنیں گی، اور سننے کے بعد وہ اپنی پسند کا ایک ٹاپک سلیکٹ کریں گی، اور پھر اس موضوع پر وہ 5 منٹ اظہار خیال کریں گی۔ آج ہماری پہلی پریزنٹیشن ہے لیکچر 1 اور لیکچر 2 کے بارے میں، اور ہم اپنی پریزنٹیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہماری سب سے پہلی اسٹوڈنٹ اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرے ٹاپک کا نام ہے ربوبیت کی صفت۔ رب کے جو معنی ہیں وہ انتہائی ایک جامع لفظ ہے۔ اس کے معنی مفہوم کی گہرائی میں جب ہم اترتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر بہت کچھ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں بار بار فرماتے ہیں، جیسا کہ ذالک اللہ ربکم وان اللہ ربکم ان ربکم اللہ قل غیر اللہ ابغی ربا والحمد للہ رب العالمین انا رب العالمین۔ یہ تقریباً 1000 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں اس میں بتایا ہے۔ جو ہم نے عبادتوں سے، کوششوں سے، جستجو سے اس کے قرب کو پا لیا، تو ہمیں قرآن قرب والی آیتیں، قرآن میں ہمیں قرب والی آیتیں دکھانے نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ یہ جو رستہ ہے اسی یہ بڑا مشکل ہے۔ اس رستے میں ہم گم بھی ہو جا سکتے ہیں، ٹریپ بھی ہو سکتے ہیں۔ قرآن سے جو لوگ دلیل لیتے ہیں، ہر شخص اس کو اپنے انداز میں دلیل لیتے ہیں۔ اس طرح سے کہ جو گمراہ کرتے ہیں وہ بھی قرآن سے ہی دلیل لیتے ہیں۔ اس طرح ہم کو قرآن اس طرح سے سمجھنا ضروری ہے جیسے صاحب قرآن نے ہمیں بتایا کہ اسی وقت ہوگا جب ہمارا قلبی تعلق ہمارے آقا علیہ السلام سے ہوگا۔ یہ ایک پورے کا پورا پیکیج ہے جو ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کہہ گئے ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا جو زبردست حفاظت کی ہے وہ اہل بیت ہے۔ رب کو پانے کا جو سفر ہے، جب ہم اللہ کو تلاش کرتے ہیں تو یہ ایک بڑا مشکل سفر ہے۔ اللہ کو پا لینا، اللہ سے محبت کر لینا، یعنی پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ میرا رب مجھے نہیں ملتا، تو تاکہ میں رب کو پالوں۔ رب کن کو نہیں ملتا؟ یہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، بہت بڑا ہے، اور اس کائنات کی تخلیق کرنے والا ہے۔ اگر رب کو پانا ہے تو سب سے پہلے اولین ترجیح ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے ہر عمل میں، ہماری ہر سوچوں میں، ہمارے خیالات میں، ہمارے ہر تنہائی کے لمحوں میں اس کو ہم پرائرٹی دینی ہوگی۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اس کو پہچان لیتے ہیں، جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب ایسی ہستی ہے جو ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسا وجود ہے جس نے آپ کو اون کر لیا، اب اس نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اور جس لمحے پکاریں گے وہ کہے گا مجھے جب ہم کہیں گے کہ میرا رب کہاں ہے تو وہ کہے گا میں تو قریب ہوں۔ تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ میرا رب ایسا وجود ہے، ایسی ہستی ہے، اس کا میرے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ ہر کوئی مجھے چھوڑتا ہے لیکن وہ مجھے نہیں چھوڑتا، نہ وہ بیماری میں چھوڑتا ہے، نہ دکھوں میں چھوڑتا ہے، اور نہ ہی خوشیوں میں۔ جب مجھ پر دکھوں آتے ہیں تو اگر میں فوراً اس کو دل میں دیکھوں اور کہوں الحمدللہ، تو وہ ہمیں سینے سے لگا لیتا ہے اور ہمیں اتنا سکون دیتا ہے کہ ہمارے سارے دکھ کے لمحوں کو بھول کر ہم اس کے وصل کی جو لذت ہے اس میں گم ہو جاتے ہیں۔ تب یہ کیفیت
ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے رب کو پہچان لیا. اگر یہ کیفیت نہیں مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ابھی اپنے رب کو ڈھونڈنا ہے. یہ اس وقت بھی ساتھ ہوتا ہے جب بظاہر ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہماری مدد نہیں کر رہا ہے، ہم پھنس گئے ہیں، پھر بھی وہ اس وقت ہمارا پشت پناہ ہوتا ہے. تو اب تک میں نے یہی سیکھا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس کے بہت بڑے وسیع معنی ہیں. جب ہمیں ساری باتیں سمجھ آ گئی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنی ذات پر ہمیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ، زبردست جی، بہت اچھے ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. جی تبسم نے ماشاء اللہ اپنے وقت پہ ختم کیا. تبسم ویری گڈ، ویل ڈن. اور شکریہ. تبسم کا یہ پوائنٹ بہت ایک کی پوائنٹ تھا جو اس نے لیکچر میں سے چن لیا. بڑے پیارے موتی چنے ہیں اس نے لیکچر میں سے کہ رب اس کو نہیں ملتا. رب کس کو نہیں ملتا، یہ پوائنٹ اس نے چنا ہے کہ رب کس کو نہیں ملتا. اور اس کا جواب آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ رب کس کو نہیں ملتا. آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کس کو نہیں ملتا. چلیں جی آگے. جزاک اللہ. اور میں نے آپ لوگوں سے پوچھا تھا کہ رب کس کو نہیں ملتا، ابھی بہت تھوڑے جواب آئے ہیں. آپ سب کوشش کریں کمنٹ سیکشن میں لکھیں کہ رب کس کو نہیں ملتا. ہم لیکچر کے اینڈ میں بات کریں گے اس پر بھی. جی نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ جان، جو میں نے اس لیکچر سے سیکھا اور ریئلی جو اس لیکچر کو سننے کے بعد میرے اندر تبدیلی آئی جو میں نے محسوس کی، ہمارا رب، پہلے تو ہم اللہ کے بارے میں، رب کے بارے میں جرنلی پڑھتے تھے، اس کی صفات کے بارے میں، جلالت کے بارے میں، سب کچھ ہم اس کی عظمت اور شان کے بارے میں. لیکن ایک وہ جرنلی تھا، ہمارے تصور پہ ایک دھند سی چھائی ہوتی تھی کہ رب کیا چیز ہے. لیکن جب میں نے اس لیکچر کو سنا ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ جو مجھے اپنے رب کی جو قربت محسوس ہوئی اور رب کی اپنائیت، کہ اس میں جو رب کے لیے جو صفات بیان کی کہ پالنے والا، ہر لمحہ انسان کے ساتھ رہنے والا، اپنے بندے کے ساتھ رہنے والا، اور ایک ایسی ہستی جو ہر لمحہ ہمارے اندر ہمارے ساتھ موجود ہے، جو کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، جو کبھی بھی ہم سے غافل نہیں ہوتا، جس کی نگاہ میں ہم ہر وقت ہیں اور وہ ہماری مدد کرتا ہے، ہر تکلیف میں اور ہر مشکل میں ہمارا پشت پناہ ہوتا ہے. یہ تصور ہی ایسا ہے کہ یہ تصور جب سے بندہ ہے تو تب سے ہماری وہ دھن صاف ہو گئی اپنے رب کے بارے میں. نا ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا رب مہربان بھی ہے، پیار کرنے والا، اتنی رحیم و کریم ہستی ہے. پہلے ہم ہر وقت ڈرتے رہتے تھے، جیسے اس کے عذاب سے ڈرنا، اس کی مطلب غضب سے ڈرنا. لیکن جب سے یہ صفات ہیں تو پھر جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور خصوصاً جب ہمیں کوئی مشکل آ جاتی ہے تو ہمارے دل میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا کی ذات کا سہارا ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی ذات ہے جو ہمارے بالکل ساتھ ہے. میں اس کی نگاہ میں میرا ہر دکھ، ہر خوشی، ہر غم، ہر مشکل، میری نیکی، میری بدی، سب کچھ میرے رب کے سامنے ہے، کچھ بھی میرا اس سے چھپا ہوا نہیں. تو جس وقت ہم نیکی کرنے لگتے ہیں تو تب بھی ہمیں اپنے رب کی ذات سامنے نظر آتی ہے. جب ہم برائی کرنے لگتے ہیں تو ہمیں حیا آتی ہے کہ جس رب سے میں محبت کا دعویٰ کر رہی ہوں تو کیا میں اس کے سامنے یہ برائی کروں، ایک طرف برائی بھی کروں اور میں محبت کا دعویٰ بھی کروں، تو یہ بہت دوگلا پن ہو جائے گا. میں جب سے یہ لیکچر میں اپنے رب کی محبت کے بارے میں پڑھا تو پھر سنا، اور اس کے بعد یہ تبدیلی آئی ہے کہ اب کوئی بات، کوئی بھی ایسی کام کرتے ہوئے پہلے دل میں خیال آتا ہے کہ میں جس جگہ کھڑی ہوں کیا میرا رب چاہ رہا ہے کہ میں یہاں ہوں یا نہ ہوں. کیونکہ جب ہم نے اس کی محبت کا دعویٰ کر لیا نا، پھر ہمیں دوگلی زندگی چھوڑنی پڑتی ہے. اور جو ایک جو کی پوائنٹ تھا کہ رب انہیں نہیں ملتا، رب انہیں نہیں ملتا جو دوگلی زندگی، جو کہتے ہیں رب کی محبت بھی ہو اور دنیا داری بھی، اور دنیا کی ہم خواہشات بھی کریں گے، چیز نہیں ہو سکتی. ایک چیز رہ گیا، رب کی محبت ہوگی یا دنیا کی محبت ہوگی. اور دوسری جو بات ہے، رب انہیں نہیں ملتا جو نفاق والے، جن کے دل میں نفاق ہے، انہیں رب نہیں ملتا. اور تیسری چیز جو اخلاص والے ہیں، رب صرف انہیں ملتا ہے جن کے دل میں اخلاص ہے اپنے رب کی محبت پانے کا، اپنے رب کو پانے کا، جو سچے خلوص نیت سے اس کی محبت کو طلب کرتے ہیں اور پھر اس پر پورا بھی اترتے ہیں اور اس کی خاطر اس کے ہر حکم کو بجا لاتے ہیں اور اس کی خاطر دنیا کی خواہشات کو چھوڑ دیتے ہیں. رب اسی دل میں اپنا بسیرا کرتا ہے.
یہ چیزیں تو میں نے اس لیکچر سے اپنے رب کے بارے میں سیکھی. دوسرا جو میں نے اڈاپٹ کیا جو لیکچر کے بعد مجھے اس میں تبدیلی آئی ہے وہ صبر کی ہے. جو صبر کے بارے میں ہم بتایا گیا اور انتظار کے بارے میں. پہلے صبر کا بہت فقدان تھا، جبکہ اس کے بعد جو ہے بالکل یہ پتہ چل گیا کہ رب کو پانے کے لیے کوئی وظیفہ کام نہیں آتا، کوئی چلہ کام نہیں آتا. بس اپنے آپ کو سرنڈر کر کے صبر کے ساتھ یہ سفر پوری زندگی پر محیط ہے. برس برس کا سفر ہے، بالکل خاموشی کے ساتھ اور صبر کے ساتھ ہم نے طے کرنا ہے. کوئی بے صبری نہیں کرنی، انتظار کرنا، بس انتظار ہی انتظار ہے ساری زندگی. اور پھر تیسری بات جو میں نے اس لیکچر سے سیکھی، رب کے تعارف کے علاوہ جو ہم نے اس میں سیکھی کہ دوگلی زندگی کو چھوڑنا پڑے گا. ہمیں یہ نہیں کہ ہم راتوں کو تو تہجد میں آنسو بہائیں لیکن دن کو اپنے رب کی نافرمانی کریں، یہ چیز نہیں ہو. اگر ہم رات کو اپنے رب کی قربت پاتے ہیں تو ہمیں دن کو بھی اس کی نافرمانی کا ہر کام چھوڑنا پڑے گا. ہمیں اندر اور باہر سے جیسے ایک جیسا ہونا ہے، ہمارے دن اور رات بھی بالکل ایک جیسے ہوں گے صرف اس کی محبت کے لیے. اور اپنے رب کو سامنے رکھیں، ہر وقت سامنے دیکھیں کہ وہ مجھے ہر وقت میرا ظاہر باطن اس کے سامنے عیاں ہے بالکل. اور پھر جو بھی عمل کریں تو پھر ہم اپنے رب کو جو ہے نا اس سے حیا کریں. بس یہی ہے اس کی محبت ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس راستے پر استقامت عطا فرمائے. جزاک اللہ دست، آپ کے بڑے اچھے کی پوائنٹس سے آپ نے یہ بات بڑی اچھی کی کہ یہ سبق جو آپ نے سیکھا یہ واقعتاً شاید بہت سارے لوگوں سے اوور لک ہو گیا ہو. یہ پوائنٹ جو ہم نے یہ ہماری پوری رب سے ملن کی راہیں کا جو نچوڑ ہے نا وہ اس ایک سینٹنس میں ہے کہ رب جو ہے نا یہ صرف وظیفوں اور چلوں سے نہیں ملتا. یہ بس اس بات کو ہمیں سمجھ لینا ہے کہ رب جو ہے نا اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ عبادت کر لیں تو ہمیں رب مل جائے گا، ایسا نہیں ہے. رب کو پانے کے لیے وظیفے اور چلے کام نہیں آتے، صبر کام آتا ہے. صبر کرنا ہے اور صبر کے ساتھ انتظار کرنا ہے اور دل کو شیشہ بنانا پڑتا ہے اس راہ پہ. اور اتنا شفاف شیشہ جو جیسے صبح سے شام تک ایک عورت اپنے گھر کی صفائی کرتی ہے نا اور شام تک وہ مطمئن نہیں ہوتی، کبھی بچوں کو بولتی ہے تم لوگ گندے جوتے لے آؤ، کبھی ہسبینڈ کو پہ غصہ کرتی ہے کہ تم نے یہ کیا گند کر دیا. مطلب وہ سارا دن پھڑکتی رہتی ہے کہ میرا گھر صاف نہیں رہ پا رہا، بچے تنگ کر رہے ہیں، میاں نہیں کوآپریٹ کر رہا. اسی طرح ایک سالک جو ہے نا وہ اپنے دل کے اوپر صبح سے شام تک پٹ رہا ہوتا ہے کہ یہ دل قابو میں نہیں آ رہا. اس دل کو صاف رکھنا انتہائی مشکل کام ہے، انتہائی مشکل ہے. یہ جب ہم اس راہ پہ چلتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے. اور اس دل کو گندا کرنے میں ہم خواتین کی جو سب سے بڑی جو ہم خواتین کی پرابلم ہے وہ زبان ہے. ہم میں صبر کم ہے، ہم زبان کا بے دریغ استعمال کر جاتے ہیں اور الفاظ جو ہے نا الفاظ یہ برباد کر دیتے ہیں ہمارے اعمال کو. دوسروں کے بارے میں ہم بدگمان ہو کر اپنی رائے کا اظہار کرنے میں ایک منٹ نہیں لگاتے اور یہ چیز ہمارے اعمال کو برباد کر دیتی ہے. اور کرنے کے کاموں میں سے یہ کام ہے کہ ہمیں اس والی جو کالی بلی ہے نا اس کا گلا کاٹنا ہے، اس کی قربانی دینی ہے کہ ہم اپنی زبانوں پہ کنٹرول کرنا سیکھ لیں. فوراً شکوہ مت کریں، صبر سے کام لیں. اگر کہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ دوسرے بندے نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے تو ہم صبر کریں. ہو سکتا ہے وہ زیادتی انجانے میں اس سے ہو سکتا ہے وہ زیادتی ہماری تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ کروا رہے ہوں. صبر بس یہ جو صبر ہے نا یہ بڑا مشکل کام ہے. اور یہ صبر اگر 14 لیکچرز اٹینڈ کرنے کے بعد ہمیں صرف صبر کا تعارف حاصل ہو گیا نا تو الحمدللہ. ابھی صبر کرنا اور صابرین میں شامل ہونا بڑی منزل ہے، اس کے لیے تو بھی بڑا ٹائم لگے گا. لیکن یہ کی پوائنٹ نوٹ کر لینے والا ہے. آپ لوگ اپنی ڈائریوں پہ اپنے کی پوائنٹس ضرور نوٹ کیا کریں. جب دل پریشان ہو، دل خفا ہو اور یہ لگے کہ ہمارے حالات سیدھے کیوں نہیں ہو رہے، ہمارے معاملات اوپر کیوں نہیں جا رہے، تو پھر ان کی پوائنٹس کو نکالا کریں. آپ لوگ اپنا چور پکڑ لیں گے کہ من کے اندر کون سا چور چھپا ہوا ہے. جزاک اللہ خیر. جی میری نیکسٹ بہن. جی باجی، میرا ٹاپک ہے اللہ کو پانے کی طلب.
انسان کی جو ذات ہے یہ باطل ہے، اس ذات کو نفس بھی کہا جاتا ہے۔ جو ذات میرے رب کی ہے وہ حق ہے۔ اللہ کو پانے کی جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کی نفی کر دے، کیونکہ یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہوں گی۔ رب کو پانے کی طلب سب سے اوپر ہونی چاہیے۔ سارے رشتے، ساری خواہشات اور زندگی کے تمام معاملات، مستقبل کی سوچ سب نیچے ہونے چاہیے۔ سب سے اوپر رب کی طلب ہونی چاہیے۔ جب تک ہم اپنے آپ میں رہتے ہیں، اس صورت میں جنت تو مل سکتی ہے، ثواب بھی مل سکتا ہے، اجر بھی مل سکتا ہے، رزق بھی مل سکتا ہے، الغرض ساری نعمتیں تو مل سکتی ہیں، مگر نعمت عطا کرنے والا نہیں ملتا۔ اگر ہم خود کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ ہمیں نہیں ملے گا۔ جب تک ہم اپنی ذات کی نفی نہیں کریں گے، رب ہمیں نہیں ملے گا۔ جب ہم خود کو درمیان میں رکھتے ہیں تو بہت سارے معاملات آڑے آ جاتے ہیں۔ اس صورت میں ہم رب کو نہیں پا سکتے۔ جب تک ان معاملات میں رہیں گے کہ آمدنی میں اضافہ ہو جائے، گھر اچھا بنا لوں، الغرض یہ معاملات مرتے دم تک ختم نہیں ہوتے۔ پھر رب کے لیے اس باطن میں جگہ ہی نہیں جہاں رب آ سکے۔ ہر طرف خواہشات ہوتی ہیں، پھر رب نہیں ملتا۔ نیت کا اخلاص بہت ضروری ہے۔ جب نیت خالص ہو تو طلب صرف اور صرف رب کی ذات ہونی چاہیے۔ رب کی تلاش میں پہلی شرط خلوص نیت ہے۔ اس میں کہیں بھی اخلاص میں کمی آ گئی، یعنی یہ سوچ آ گئی کہ مجھے رب مل جائے، میں اللہ والی بن جاؤں، دنیا کو اچھا چلا سکوں، رشتے میرے فرما بردار ہو جائیں، دنیا میں عزت مل سکے، مقام پالوں۔ اگر یہ نیت ہے، رب کو پانا ہے، اس میں طلب ہے، رب کے ساتھ بہت کچھ ہے، پھر بھی رب نہیں ملے گا۔ رب بھی چاہیے اور دنیا بھی چاہیے، پھر بھی رب نہیں ملے گا۔ اگر رب چاہیے ساتھ دنیا بھی چاہیے، پھر بھی رب نہیں ملے گا۔ رب کی نافرمانی کے سارے کام ہمیں اللہ کے لیے چھوڑنے پڑیں گے۔ ہمارا ایمان کامل ہو، بھروسہ بہت زیادہ ہو، اللہ پاک کا ہر حکم ماننا پڑے گا۔ اللہ سب سے بلند اور اوپر ہو، ہماری خواہشات میں سب سے اوپر ہو۔ جہاں بھی ہمیں کوئی فیصلہ کرنے کا وقت آئے، اللہ پاک کا حکم سب سے اوپر ہونا چاہیے۔ اپنی رائے، مرضی اور دل کی کوئی بات نہ سنی جائے۔ رب کو پانے کی چاہت ہمیں کبھی وظائف کی طرف لے جاتی ہے، کبھی مرشد کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ تلاش نہیں ختم ہوتی، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ جب ہمیں نیکیوں کی توفیق ملنے لگے اور جب گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں آنے لگے تو ہمارا سفر قرب الہی کی طرف ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے جب ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، پھر ہم اپنے من ہی من میں ارادہ کرتے ہیں کہ رب کو پانا ہے، پھر مقصد صرف اور صرف رب کی ذات ہو۔ جب چاہت بھی رب کی ہو، رب کی ہے اور مرضی بھی رب کی ہے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہے، تو پھر ہم اپنی ذات پر پورے کا پورا اختیار بھی پھر ہماری ذات پر پورے کا پورا اختیار بھی میرے رب کا چلے گا۔ جس کو رب چاہتا ہے اس کو رب اپنی طلب دے دیتا ہے، اور جس کو رب اپنی طلب دے دیتا ہے پھر نفاق نہیں چلتا، دھوکہ نہیں چلتا۔ اس سفر میں اخلاص نہیں، طلب خالص نہیں، اگر کوئی کامیابی نہیں مل سکتی، اپنی خواہش نفس اپنے چکروں میں ڈال دے گی، میرا رب نہیں ملے گا۔ رب کو پانے کی طلب میں پہلے اللہ آ جائے گا اور پھر اخلاص کے ساتھ رب کی ذات آ جائے گی۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ زبردست۔ آپ نے اپنا جو آپ کا کی پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ رب اور دنیا دونوں کی طلب جو ہے نا، یہ اگر ساتھ ساتھ رہے گی تو پھر رب نہیں ملے گا، اور اگر یہ خواہش بن جائے کہ میں اللہ والی بن جاؤں، یعنی کہ نیت میں دنیا آ گئی اور دنیا کے لیے رب چاہیے، تو پھر بھی رب نہیں ملتا۔ رب سے ملن کی راہوں کے لیکچرز کے بعد کی جانا میں کون کا سفر شروع ہوا ہے، روح کی بالیدگی کا سفر شروع ہوا ہے، خود کی جستجو میں ہوں، اپنی اصلاح کے سفر پر گامزن ہوں، کیونکہ جب ہم خود کو جانیں گے تبھی اللہ تعالیٰ ملیں گے۔ اس چیز کا ادراک تو بہت پہلے سے تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بصیر بالعباد ہیں اور ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں۔
وہ تو ہر اونچ نیچ میں سنبھالا دے رہے ہیں، بس خود پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اپنے اندر کی کوتاہیوں پر غور کیا اور ان کی اصلاح کی تو روح کی اداسی دور ہوتی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی رحیمی کو کریمی کو اچھی طرح سمجھا۔ رب سے ملن کا رستہ تب طے ہوگا جب اللہ تعالیٰ کو پرائیورٹی بنائیں گے۔ یہ سفر تسلیم و رضا کا سفر ہے، اور اس پر گامزن ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ سفر سمینا و اطانا کا سفر ہے۔ یہ سفر تبھی طے ہوگا جب نیت میں اخلاص ہوگا۔ نفاق کے ساتھ اس رستے پر نہیں چل سکتے۔ اپنی خواہش نفس کو ختم کریں گے تب اللہ تعالیٰ ملیں گے۔ ایک الارمنگ سسٹم اپنے اندر محسوس کرتی ہوں اور ہر وقت اپنی اصلاح کے پروسیس میں ہوں۔ قرآن میں ارشاد ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ کے ذکر سے فائدہ تبھی ملے گا جب ہم اللہ کو جانیں گے، اور اللہ کو تبھی جانیں گے جب ہم خود کو جانیں گے۔ اپنی کوتاہیوں پر فوراً اقبالی مجرم بننا ہے اور فوراً کہنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ایک تبدیلی جو ان لیکچرز کے بعد آئی وہ یہ ہے کہ دوسروں کی خامیوں پر نظر نہیں جاتی۔ اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو فوراً خود کی طرف دھیان جاتا ہے کہ میرے سے کیا غلطی ہو رہی ہے۔ اس چیز کی وضاحت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر موجود ہیں، ان تک پہنچنے کے لیے خود آگاہی بہت ضروری ہے۔ رب رب کر دے بڈھے ہوگے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبا سجدے کر کر ہارے، رب تے تیرے اندر وستا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب اونوں ملدا جڑا یار تو تن من وارے۔ آپ لیکچر میں بلے شاہ کا یہ شعر اکثر بیان کرتی ہیں تو سمجھ آئی کہ اللہ کو پانا ہے تو خواہش نفس کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن اگر اپنی ذات پر محنت کی جائے تو کچھ نہ کچھ فائدہ مل سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ کی پوائنٹ تھا، بہت زبردست آپ نے بیان کیا کہ یہ تسلیم و رضا کا سفر ہے۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، زبان سے یہ الفاظ کہہ دینا بڑے آسان ہیں، لیکن حقیقتاً اللہ کی رضا پہ راضی رہنا بہت مشکل ہے۔ زبان سے سمینا و اطاعنا کہنا بڑا آسان ہے، لیکن ہر لمحے اطاعت پر رہنا مشکل کام ہے۔ ہمیں تو وہی بات ہے کہ تھوڑی سی ہماری مرضی کے خلاف بات ہو جائے تو ہمیں تو بالکل کیا کہنا چاہیے، پتنگے لگ جاتے ہیں، اور دوسروں کے عیب ہمیں ہر وقت ہم اس کے کھوجی رہتے ہیں کہ دوسرے میں کیا کمی ہے۔ تو اس سفر میں تو یہ تو ذات کی آگہی کا سفر ہے، اس میں ہم نے اپنے عیب ڈھونڈنے ہیں۔ میری اسٹوڈنٹس جو ہیں، ہم لوگ تو اپنی ذات کی اصلاح کے سفر پہ گامزن ہیں، دوسروں کے عیبوں پہ ہم نے نظر نہیں رکھنی، اپنے اندر ڈوب کے اپنے من کا سراغ پانا، اپنے ہی من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی۔ شائمہ جی، آپ کا تو ہم سننے کو منتظر رہتے، آپ نے سب سے کم ٹائم لیا۔ جی ان کے تو ابھی 2 منٹ رہتے تھے، لیکن انہوں نے کم ٹائم میں بہت اپنے الفاظ کو جامعیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ماشاءاللہ زبردست، بڑی پیاری ہماری ہونہار اسٹوڈنٹ ہے سائمہ جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ کا بہت کرم ہے قدسیہ کہ آپ ہیں ہمارے ساتھ، اور بہت میں یقین جانے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طرح اللہ کا شکر ادا کروں کہ جو یہ خود آگہی کا سفر ہے نا، یہ ہمارا بس بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کے تھرو طے ہو رہا ہے۔ ہم لوگ تو بس ایسے ہی نکمے ہی تھے، اسکول کالجز جانے کے باوجود ہمارے اندر خود کی پہچان ہونا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ جزاک اللہ، خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھیں اور آپ کا ساتھ اسی طرح رہے ہمیشہ ہمارے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم باجی جان۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا موضوع ہے رب کا مفہوم اور پہچان۔ رب جو ہے، اللہ کہتا ہے کہ 1968 مرتبہ اللہ نے رب کو اپنے آپ کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، اور جب ہم غور کرتے ہیں تو رب اللہ اور رب دو مختلف معنی
رکھنے والے الفاظ ہیں، رب ایک صفاتی نام ہے۔ جب ہمارا دل بہت کرتا ہے کہ ہم اللہ کو پا لیں تو قرآن پاک، اس وقت ہمیں قرآن پاک پڑھنا پڑتا ہے، اور یہ وہ ایسی ہستی ہے جو ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ جس لمحہ ہم چاہتے ہیں پکارتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسا کوئی لمحہ نہیں ہوتا کہ رب ہمارے ساتھ نہ ہو۔ جس لمحہ پکارے ہیں رب ہمیں کسی وقت بھی نہیں اکیلا چھوڑتا، تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ کیفیت اس وقت، اگر ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم نے رب کو پہچان لیا تو سمجھو یہ کیفیت اگر ہے ہماری تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے رب کو ڈھونڈ لیا۔ اگر یہ ہماری کیفیت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمیں نے اپنے رب کو ڈھونڈنا ہے۔ تو جب یہ لیکچر سنا تو ہم نے ابھی رب کو ڈھونڈنا ہے، ابھی ہم نے رب کو ڈھونڈنا ہے، کیونکہ ہماری ابھی ہم نے بہت رب وہ ہے کہ رب کی پہچان وہ ہے۔ ایک تو رب کی دو کیفیت ہے کہ ہمارا رب ہمارے پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے، ہمارے اندر وجود کے اندر حکمرانی کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ہم نے کلمہ پڑھا، نماز پڑھی، حرام چھوڑ دیا، رب کو پہچان لیا، کہ لیکن رب ہمیں کہتا ہے کہ میں فتح کرنا چاہتا ہوں تمہاری سوچوں پہ، تمہارے اسلام میں، کہ پورے داخل ہو جاؤ۔ تو ہم ابھی اپنے رب کو، اپنی ذات پر ہمیں ابھی بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ابھی وہ اس پہنچ تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارا رب، ہمارا جو ہے وہ ہماری پہچان، ہم رب کو پہچان نہیں سکتے ابھی، کیونکہ ہماری ابھی وہ اسٹیج نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کو وہاں تک پہنچ سکیں۔ ہمارا رب ہمیں جب کبھی، رب کا تعارف یہ ہے کہ جب وہ خوشی میں ہم ہوتے ہیں یا غمی میں ہوتے ہیں، اتنا بعض جب ہم غم میں، اتنے زیادہ غم میں ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارا رب نہیں ہے، لیکن اس وقت ہمارا رب ہمارے پاس ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تنہا ہیں، لیکن اب یقین کریں اس وقت ہمارا رب ہمارے پاس ہوتا ہے۔ ہم محسوس کریں تو صرف ایک رب ہے جو ہمارے پاس ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس دو راستے ہوتے ہیں، برائی کے اور اچھائی کے۔ برائی کے کیا کہ یا تو رب ہم کہتے ہیں کہ نہیں، رب ہمیں چھوڑ گیا ہے، ہمارے نہیں سن رہا رب۔ لیکن وہ انسان، میں نے خود اپنی زندگی میں یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ وہ برائی میں لگ جاتا ہے کہ نہیں، رب ہمارا نہیں سن رہا۔ لیکن میں یہ وائنڈ اپ اس بات پہ کروں گی کہ اب ابھی رب کہتا ہے کہ پورا کا پورا مجھے چاہیے بندہ، پورا اس کی سوچوں پہ میں ہیوی ہو جاؤں۔ لیکن ہمیں ابھی اپنے رب کی ذات پر بڑی محنت کرنے کی، اپنی ذات پر بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے رب کو پہچان سکیں۔ ہمارا رب ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اس لیے اور یہ اس کو پہچاننے کے لیے ایک استاد کی، ایک راہبر کی ضرورت ہے جو ہمیں بتائے۔ ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور اس کو بند کر دیتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے، اس سے پہلے ہمیں اتنی گہرائی میں نہیں پتا تھا۔ یقین کریں اس سبق کو پڑھنے سے پہلے ہمیں اس بات کا نہیں پتا تھا۔ ایک راہبر کی، ایک سربراہ کی، ایک استاد کی ہمیں ضرورت ہے۔ میں اس بات پر ایمان کروں گی، اور جو اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے اللہ سے ملا دیتے۔ اور میں شکر گزار ہوں اپنی باجی کا جنہوں نے ہمیں اس لائن پہ لگایا، اور ہم آج اس قابل ہیں کہ اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں۔ آپ نے جو بات کی کہ رب کو پانے کے لیے قرآن پڑھنا پڑتا ہے، دیکھیں جس کو ہم پانا چاہتے ہیں اس کی بات تو ہم سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ کہتا کیا ہے، اس کو تو سنے نا بیٹھ کے۔ تو قرآن تو رب کے الفاظ ہیں، یہ چھوٹے الفاظ نہیں ہیں، بہت بڑی بات ہے کہ رب کے الفاظ ہیں اور ادھر سے ہمارے لیے آئے ہیں۔ اور اللہ نے کہا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو وہی چھو سکتے ہیں جو پاک ہیں۔ تو پاکیزگی صرف یہ نہیں ہے کہ نہا دھو کے آ جاؤ، دل کی پاکیزگی، جب تک اندر باہر پاک نہیں ہوتا قرآن اندر نہیں جاتا۔ نفاق والے دل جتنی مرضی پیاری تلاوت کر لیں، اگر دل میں نفاق موجود ہے، دل پاک نہیں ہے، دل گندا ہے، دل میں بدگمانی موجود ہے، اپنے مسلمان بہن بھائی کے لیے کینہ موجود ہے، تو دل پاک نہیں ہے۔ تو پھر تو قرآن کو کیا چھونا، جتنا مرضی پڑھ لو چھو نہیں پاؤ گے اس کو۔
जिसको इंसान छू लेता है ना, देखिए पारस पत्थर जो है उसको जो छूता है वो सोना बन जाता है। हमने आज तक कुरान को छुआ ही नहीं है, तो इस चीज पे मेहनत करनी। बड़ा जबरदस्त पॉइंट था आपका, जजाकल्ला खैर। और दूसरा पॉइंट आपका ये कि रब को पाने के लिए जो है वो हमें राहबर की जरूरत होती है। तो बिल्कुल अल्लाह वाले ही अल्लाह से मिलवाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, जज़ाकल्लाह जी। अब हमें ये बात बहुत अच्छी समझ आ गई है कि ना तो चिल्ले वजीफे रब से मिलवाएंगे और ना ही खाली खुली इल्म जो है वो उसके जरिए हम रब तक पहुंच सकते हैं। कोई ना कोई हमें बंदा चाहिए होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा टॉपिक है रब की रबूबियत। मुझे इस लेक्चर में लफ्ज अल्लाह और रब का मफहूम और रब का मफहूम और उसका फर्क वाज़ेह हुआ। लफ्ज अल्लाह खालिसतन अल्लाह ताला की ज़ात के लिए मखसूस है। उसका मफहूम निहायत वसी और गहरा है। अल्लाह ने कुरान में अपने नाम रब को बार बार मुतारिफ करवाया है। लफ्ज रब अल्लाह ताला की इस सिफ्त को बयान करता है जो पूरी कायनात की तख्लीक, परवरिश और रहनुमाई का अहाता करती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, तमाम जहानों का रब है। रब वो जात है जिसका हुक्म हर चीज पर चलता है और जिसके हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। मेरा रब अल्लाह है और रब का तारुफ ये है कि वो हर लम्हा हमारे साथ होता है। वो हमारे अंदर ही मौजूद है, हम उसको नहीं देख सकते, लेकिन वो हमारी आंखों का अहाता किए हुए है। किसी लम्हा भी वो हमसे गाफिल नहीं है। वो हमारे दिलों में उठने वाले ख्याल की आवाज को भी सुन सकता है। हम क्या सोचते हैं उसे सब पता होता है। अल्लाह अपने बंदे का राजदार होता है। यही उसकी रबूबियत है और यही अब और माबूद का ताल्लुक है। रबूबियत हमें ये सिखाती है कि हम अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा करें और उसके शुक्रगुजार रहें। हम अल्लाह पर यकीन ले आए, लेकिन अल्लाह बार बार कुरान में फरमाता है कि मैं तुम्हारा रब हूँ। अब हमें ये गौर और फिक्र करना है कि अल्लाह ये बात बार बार कुरान में क्यों फरमा रहा है। क्या कोई और भी है जिसको हम रब का दर्जा दे देते हैं? हर कलमा वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। अब हमें यहाँ ये समझना है कि रब कौन होता है। रब वो होता है जिसकी हुक्मरानी हम अपने वजूद पर तस्लीम करते हैं, जो हर वक्त हमारी सोचों में होता है। वो जो कहता है हम मानते हैं। अब हमें गौर करना है कि हम किसकी मानते हैं। क्या हम अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं या कोई और है जो हमें अपना मुती बनाना चाहता है। कलमे में नफी का इकरार करके हमने समझ लिया कि पूरी हुक्मरानी अल्लाह की होगी, इसमें कोई शरीक नहीं होगा। अब यहाँ मुझे अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने का मतलब समझ में आता है कि हुक्मरानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की होगी। इसमें मुझे अपने नफ्स और ख्वाहिशात को शरीक नहीं करना। नफ्स हमारे वजूद में अपना इख्तियार चाहता है, हर वक्त हम पर हुक्मरानी चाहता है। हम जिसकी मानते हैं वही हमारा रब है। अब ये फैसला हमने खुद करना है और अपना जायजा लेना है और सारी जिंदगी यही देखना है कि मैं किस के ताबे हूँ और किसको मैंने अपना रब बनाया हुआ है। अपनी ख्वाहिशात नफ्स को जो मुझे हर वक्त उलझाए रखती है, या अपने अल्लाह को जो मुझे सुकून देता है, अपनी कुर्बत अता करता है, मेरे हर खौफ और गम को दूर करता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें कलमे की सही समझ अता फरमाए, ला के मफहूम को सही मानों में समझने की तौफीक अता फरमाए। हमारे जिक्र अस्कार, हमारी इबादतें हमें रोशनी देते हैं और ये रोशनी हमारे दिल की स्याही को दूर करती है और फिर हमें हक नजर आने लगता है। फिर हमारा तसव्वुर वाज़े हो जाता है। हम समझौता नहीं करते और मान लेते हैं कि हमसे गलतियां हुई हैं और हमें अपनी इस्लाह की जरूरत है। मुसलमान दो चीजों पर कभी समझौता नहीं करता, एक है अकीदा तौहीद और दूसरा है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका। क्योंकि अल्लाह से हमें मुतारिफ करवाने वाली वही ज़ात है जिसने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना कल्ब का ताल्लुक मजबूत कर लिया। इस पर फिर उसका शैतान हमजाद कभी गालिब नहीं आ सकता। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर नबूवत की रोशनी हर वक्त हमारे कुलूब तक पहुंचती है। वो लम्हा भर भी हमसे जुदा नहीं होती।
جب تک ہم خود اپنے آپ کو اندھیروں میں نہ پھینک لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سفر میں استقامت عطا فرمائے۔ آپا کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس کی پہچان کے سفر پہ وہ ہمیں ساتھ لے کر چل رہی ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی، رب کو پانے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا قلبی تعلق استوار کرنا بے حد ضروری ہے، اور اس تعلق کے بنا ہم اس سفر پر گامزن نہیں ہو سکتے۔ جزاک اللہ مریم۔ جی بھائی جان، رب کا مفہوم اور پہچان۔ رب کا مفہوم یہ کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے اس صفاتی نام سے 968 ٹائمز اپنے اس نام کو مینشن کیا، اپنے اس نام کو مینشن کیا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ رب وہ جو ذرے سے کمال تک پہنچانے والا ہے اور ہر لمحہ انسان سے باخبر رہنے والا ہے، بلکہ اپنی ساری مخلوق سے، جو کہ کبھی تھکتا نہیں ہے، اور اللہ بہت ہی باریک بین اور سننے والا، جاننے والا ہے۔ رب کو پانے کے لیے جو ہمیں راہ اختیار کرنی ہے وہ قرآن حکیم ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے رب کی پہچان کروائی اور حکمت کے ساتھ ہمیں بتایا کہ کس طرح سے اس کی مخلوق کی خدمت کر کے ہم اللہ کو پا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک کے مفہوم کے مطابق رب کو ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کرنا، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہمیں، رب کہاں پہ ہمیں مل سکتا ہے۔ تو ٹوٹے ہوئے دل سے مراد یہ کہ اس کی مخلوق کی خدمت کرنا، جو انسان کا دل ٹوٹا ہوا اس کو تھوڑا سا اس کو تسلی دے دینا، اس کی کسی قسم کی مدد کر دینا، جو کہ حسن اخلاق میں آتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ جس کا اخلاق بہتر ہوگا اور جو انسان دوسروں کی مدد کرے گا صرف اس نیت کے ساتھ کہ یہ میں اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بہترین اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور قرآن میں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بار بار بتایا کہ رب کن کے ساتھ ہے، تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ان میں شامل فرمائے۔ رب شکر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان شاکرین میں بھی شامل فرمائے۔ اور خالص وہ لوگ جو اللہ کی خاطر سارے کام کرتے ہیں، صرف اپنے رب کی رضا کے لیے، لوگوں سے کوئی وہ اجر کی امید نہیں رکھتے، اور وہ سب صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھتے ہوئے، ان کو اپناتے ہوئے اللہ کی خاطر یہ سارے کام کرتے ہیں، اور جو اپنی اول ترجیح رب کو دیتے ہیں کہ مجھے جو کچھ بھی کرنا ہے خالص نیت کے ساتھ اپنے رب کی مان کر چلنا ہے۔ تو جو حسن اخلاق رکھتے ہیں وہ رب کو پا لیتے ہیں، اپنے اندر کی دل کی صفائی کرتے ہیں اسی کے ذکر سے، قرآن کی، اپنے نفس کو انکار کر کے اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ اور جب ہم اپنے نفس کی نفی کرتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا اپنے رب کو، تو اس کا مطلب ہے رب واقعی میں ہمارے اندر بستا ہے۔ تو جب ہم خود کو پہچان لیں گے، تو خود کو پہچاننا بھی کیا ہے؟ اپنی حرکتوں کو دیکھنا، اپنی عادتوں کو دیکھنا، اپنے عیبوں کو گننا کہ یہ عیب سارے میرے اندر موجود ہیں، تو پھر میں رب کی دوسری مخلوق میں کس طرح یہ عیب دیکھ۔ تو رب کی مخلوق کو بے عیب دیکھنا اور اپنے عیبوں کو تلاش کر کے اس کے اوپر اللہ سے توبہ کرنا اور معافی مانگنا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ پھر ایسے دلوں میں اللہ رب بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ساری باتیں ہمیں قرآن کے تھرو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو ہمیں یہ ساری باتیں سکھا دی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، صبر اور شکر کے ساتھ، کہنا جو کہ واقعی میں بہت آسان ہے اور کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ان کے لیے مشکل نہیں ہے جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ تو آپ کے ساتھ مل کے ہم اس سفر میں چل رہے ہیں، تو اس سفر میں آسانی بھی تبھی ہوتی ہے جب ہم کسی بہترین استاد کی معیت میں یہ سفر کرتے ہیں، اس قافلے کی صورت میں چلتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قافلے کو خیر و عافیت سے ہماری سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تک لے جائے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر کثیر فی الدنیا والآخرہ انشاءاللہ۔ السلام علیکم آمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ بس یہی ایک طلب ہے اس گوشہ نور کو قائم کرنے کی، اور اس گوشہ نور کی جو بنیاد ہے ہماری وہ یہی ہے کہ سیدہ پاک کی خدمت میں جب ہم حاضر ہوں تو سیدہ پاک ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ یہی طلب ہے ہماری، یہی چاہت ہے ہماری، اور اسی طلب اور چاہت میں ہم سب ہر لمحہ سرگردہ رہتے ہیں۔ ہماری اولین ترجیح ہو جانی چاہیے اب تک کہ صرف اور صرف رب ہی ہماری طلب ہے، لیکن جب ہم اپنے اندر جھانکتے ہیں تو بڑے بت ابھی بھی کہیں نہ کہیں چھپے پڑے ہیں جن کو ہم نے مل جل کے نکالنا ہے انشاءاللہ۔ عائشہ نے زبردست پوائنٹس بیان کیے، اور انہوں نے کہا کہ رب جو ہے وہ مخلوق کی خدمت میں ملتا ہے۔ بالکل زبردست
ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی کہ جو بہنیں اس وقت میٹنگ میں موجود ہیں اور ان کے نام اس لسٹ میں موجود نہیں ہے لیکن وہ پریزنٹیشن لائیو دینا چاہ رہی ہیں تو وہ اپنے نام کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں. ہم ان کو کوشش کریں گے کہ ٹائم دیں. ابھی تک صرف مہین کا نام آیا ہے. اس کے علاوہ جو سسٹرز موجود ہیں وہ ضرور اپنا حصہ ڈالیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی جی جان، رب کی معرفت جو ہے یہ میرا ٹاپک ہے. رب کی معرفت اصل میں روح کا ایک سفر ہے اور یہ احساس ہے کہ ہر سانس کے ساتھ ہمارا رب ہمارے پاس ہے، ہم سے باخبر ہے، ہمارے دلوں کے اندر، ذہنوں کے اندر جو خیالات ہیں وہ اس سے بھی واقف ہے. جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب تو ہمارے اندر ہی ہے، جسے ہم باہر تلاش کرتے ہیں وہ حقیقت میں ہمارے اندر ہے. ہمیں اپنی ذات سے جو اصل میں آگاہی کرنی پڑتی ہے. اور قرآن کریم میں جیسے کہ قرآن کی آیت ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا جو اطمینان ہے وہ رب کا ذکر ہی ہے. اس پہچان کے سفر میں صرف ذکر جو ہے وہ بھی فائدہ نہیں دیتا جب تک اس سفر کے پرانے مسافر جو ہیں ان کی معیت نصیب نہ ہو. رب ہی دل میں طلب بھی پیدا کرتا ہے. بندہ سمجھتا ہے شاید میں ہی اللہ کا دیوانہ ہوں، تو یہ جو توفیق ہے یہ بھی رب ہی آپ کو، اپنی تلاش کی توفیق بھی رب ہی آپ کو عطا کرتا ہے. اور رب صرف اور صرف اخلاص نیت سے ملتا ہے. جب ہم اپنی ٹاپ پریورٹی پر اللہ کی ذات کو رکھیں گے تو پھر رب سے ایک کنیکشن ہمارا بنے گا. اگر ہمیں رب کے ساتھ دنیا بھی چاہیے تو پھر رب نہیں ملتا. اس سفر میں رب کی نافرمانی والے سب کام چھوڑنے پڑتے ہیں، یعنی کہ اپنے اوپر ایک سیلف چیک آپ کو آن کرنا پڑتا ہے اور وہ اللہ کے کرم سے ہو جاتا ہے. جب اللہ توفیق دے تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر بات ماننی پڑتی ہے، اپنی میں کو پیچھے کرنا پڑتا ہے، اور کیونکہ ہم بنائے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے گئے ہیں. اور جب ہم اپنے اس راہ کے مسافروں کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگی، اولیاء کرام کی زندگیوں کو ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے انہوں نے تو بڑی آزمائشوں کی بھٹی سے گزر کر کچھ منزلیں حاصل کی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں بس کہ ہمیں ایسے ہی تحفے میں مل جائیں. تو اس سفر میں سب سے بڑا زیادہ راہ صبر ہے. اکثر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ہم سیلف پٹی کا بھی شکار ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کسی نے کچھ کر دیا. لیکن جب حقیقت میں جب انسان، ہماری آنکھ اللہ ہمارے اندر کھولتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی نافرمانیاں، کتنی غلطیاں، کتنے عیب ہیں. اور یہ جو نور معرفت جو ہے اللہ ہمیں نصیب کرے تو ہمیں پھر اندر اپنے گندگیاں نظر آنا شروع ہوتی ہیں. اور جب ہمیں یہ ایڈمٹ ہم کریں گے کہ ہمارے اندر برائیاں ہیں تبھی ہم اس کو صاف کرنے کی، اس کو کلین کرنے کی کوشش کریں گے. تو حقیقت میں خود شناسی جو ہے، خود شناسی ہی رب شناسی ہے. اور یہ جو ندامت کے جو آنسو ہیں اور یہ اتنے قیمتی ہیں کہ رب کی یہ قربت کا باعث بن جاتے ہیں. مطلب صرف یہ پانی نہیں ہے، یہ جو احساس کے ساتھ کہ ہم سرنڈر کر دیتے ہیں، ہم ایڈمٹ کر لیتے ہیں کہ اللہ واقعی ہم ایک بالی مجرم بن جاتے ہیں. تو یہ ایکسیپٹنس جو ہے نا ہمیں رب کے قریب کر دیتی ہے. اور جیسے ایک بچہ گندا مندا ماں کے سامنے آتا ہے تو وہ ماں کو نہیں بھی کہتا، تو ماں کو پتا ہے کہ وہ گندا ہے، ماں نے ہی اس کی ٹیک کیئر کرنی ہے. تو رب جو ہے وہ تو 70 ماں اس سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. تو جب رب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے تو رب جانتا ہے کہ یہ گندگی لے کے آ گیا ہے، لیکن اس کو پاک میں نہیں کرنا، اس کو کسی نے اور نے نہیں کرنا. تو یہ توفیق جو ہے اللہ ہمیں دے. اور جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ گندے برتن میں ہم دودھ نہیں ڈالتے، تو وہ جو رب کا نور ہے وہ کیسے بندے کے دل میں آئے گا جب رب کے اس بندے نے پہلے بس ایک کام کرنا ہے کہ اللہ کی توفیق سے اپنے اندر کی صفائی کرنی ہے. جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہم عورتیں، خواتین گھر کی صفائیوں کی بڑی ہمیں شوق بھی ہوتا ہے، تو ہم اس کی صفائیوں کی کتنی فکر کرتے ہیں. بس یہ ہمارے اپنے اندر کی من کی صفائی، جو دل کی صفائی ہے، اس وقت بھی ہم ہر وقت اس کی فکر کریں کہ ذرا سی کوئی غیبت ہوگی، ذرا سی برائی ہوگی تو ہمیں فوراً اس کو وائپ آؤٹ کرنا ہے، آنسوؤں سے، رونے سے، توبہ استغفار سے، ہم صدقہ خیرات سے، مطلب اس کو فوراً کہتے ہیں نا کہ جیسے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب برائی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لیں، کیونکہ جو نیکی ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، ڈیلیٹ کر دیتی ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ رب عبادت اور ریاضت سے نہیں بلکہ تسلیم و رضا سے ملتا ہے. اور زبان دا کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا کلمہ. جزاک اللہ خیر. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ
رب جو ہے نا، اس کو پانے کے لیے پہلے ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اور ماشاءاللہ میری جتنی بھی اس سفر میں میری ساتھی ہیں، یقیناً سب کی خود شناسی کا سفر جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس سفر میں جب اپنی ذات کے پرت کھلتے ہیں تو اندر کیا نظر آتا ہے، وہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ اندر کیا نظر آ رہا ہے، اور کتنے پرسنٹ ہم اپنی ذات پہ کام کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اگر ہمیں نمبر دینے پڑیں کہ میں نے اپنی ذات پہ ان لیکچرز کو سننے کے بعد اتنے پرسنٹ کام کیا، اور میرا جو کام تھا وہ 70% تھا، اور مجھے کامیابی جو ہے وہ 5% ملی ہے، یا 70% ہی مل گئی ہے، یا 50% ہے، تو یہ پرسنٹیج بھی آپ ضرور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، بتائیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ وعلیکم السلام جی۔ جی، میرا موضوع ہے لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر۔ مجھے یہ بہت خوبصورت آیت لگی، اور آپ کا جب بیان سنا تو مجھے اس میں میں آپ نے جیسے الفاظوں میں مجھے ڈال دیا کہ میں اس کے لیے الفاظ ڈھونڈوں اور میں اپنی فیلنگ بھی بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی روح ڈال دی، تو جو اس کی اپنی روح ہے وہ اس کا اپنا حکم ہے، اس کی اپنی روح ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود ہے۔ جیسے وہ روح تو اس کو کہا گیا میرے مالک نے یہ میں نے اپنی روح ڈال دی، تو میں سوچتی ہوں بچپن سے لے کے انسان کو اللہ نے اسپیشل، اللہ کے فضل ہوتا ہے جو اپنی پہچان وہ خود کراتا ہے، تو وہ اس کا ایک ایک لمحہ بچپن کا کہہ لیں، بڑے ہوتے جاتے ایک سفر وہ بچپن سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ انسان پیدا ہوتا ہے بے شک اس کے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے، اس کے پاس وہ فیلنگ نہیں ہوتی، وہ بتا نہیں پا رہا ہوتا، بس سفر اس کا وہ شروع ہو چکا ہوتا ہے، جس میں اس کا فضل ہی کرم ہو جو اس کو پہچان بھی اپنی ذات کی خود ہی کرواتا جاتا ہے۔ میرا مالک حالات ایسے پیدا کرتا جاتا ہے جس میں انسان بے چین ہوتا ہے، اس کو ان حالات کی وجہ سے وہ اپنے سم ٹائم وہی بات، سم ٹائم نہیں ہر وقت ہی وہ اس کو جج کرتا ہے کہ میں نے کیا کیا، میں کیا ہوا، میرے اندر کی فیلنگ کیا آئی، وہ جو فیلنگ، وہ جو بے چینی بچپن سے اس کے اندر شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے سب کچھ ہے پر کچھ کسی چیز کی تلاش ہے، سب کچھ ہے پر کچھ اندر ہے جو بے چین مجھے کر رہا ہے، اور وہ جب انسان بڑا ہوتا جاتا ہے اپنی ساری دنیا داری کی ذمہ داری نعمتوں سے گزرتے اور اس کا جو خلوص نیت اور جو اس کے اندر اپنے فیلنگ ڈالی ہے اس کے اندر صرف ہوتے ہوئے اس کو محسوس کرتے ہوئے جب وہ ذمہ داریاں پوری کرتا چلا جاتا ہے، جس میں آسانیاں بھی آتی ہیں، مشکلیں بھی آتی ہیں، اور اس مشکلوں اور آسانیوں میں اس نے اپنی ذات کو وہ نفی کر کے تو وہ حالات اور دوسرے کو دیکھتا ہے، حالات کو دیکھتا ہے، اس کے مطابق چلتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ یہاں کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، جو میرا صبر دیکھ رہا ہے، جو ان ساری چیزوں کو جانتا ہے، جو ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، تو اس طرح وہ اس کی جو روح جو بے چین رہتی ہے کہ کون ہے جو دیکھ رہا ہے، کون ہے جو اس بات کو جانتا ہے، تو وہ یہی تلاش، یہی کھوج جو ہے وہ رب کی تلاش اور رب کی کھوج ہوتی ہے۔ بے شک اس کے پاس الفاظ اس وقت نہیں ہوتے کہ وہ یہ رب کی تلاش ہے، یہ رب کی کھوج ہے، وہ بے چینی، وہ جب وہ جوان ہوتا ہے وہ بے چینی، وہ جو کھوج ہے اس کی، اور وہ جو تڑپ ہے حالات اور رویوں کی اور دنیا داری کی بٹی میں سے جلتے گزرتے جو اس کی تڑپ بڑھتی جاتی ہے، اور اس کی ذات کی وہ اپنی نفی کرتا چلا جاتا ہے، یہ نفی ہو گئی، یہاں میری نفی ہو گئی، یہاں اس ذات کی نفی ہو گئی، اس میں اپنی ذات کو نفی کر کے حالات کو دیکھنا ہے، دوسرے کو دیکھنا ہے، تو اس طرح حالات کی نفی کرتے کرتے جب وہ دیکھتا جاتا ہے اس کی تڑپ بڑھتی جاتی ہے، اور صبر بھی کرتا ہے اور نفی بھی کرتا ہے، تو اسی تڑپ اور اسی ذات، اسی تڑپ اور اسی نفی ذات کی نفی میں رب اس کو ملتا ہے، اسی تڑپ کی وجہ سے شاید دوسرے رب نے خود ڈالی ہوئی ہے وہ تڑپ، تو وہ جب وہ خلوص نیت سے ان ہزاری سچویشن سے گزرتا جاتا ہے، ذات کی نفی کرتا چلا جاتا ہے، تو اس حالات اور اس تکلیف میں جب رب اس کو نظر آتا ہے تو اس آنکھ سے تو وہ رب کو نہیں دیکھ سکتا، پر رب اپنے آپ کو دکھاتا ہے کہ میں ہوں، دیکھو میں تمہارے اندر بھی ہوں، تمہارے باہر بھی ہوں، میرا قدرت ساری چیزوں کے اوپر حاوی ہے۔ تو وہ جب ذات ظاہر ہوتی ہے تو انسان کی آنکھ تو نہیں دیکھ سکتی، پر وہ ذات دکھاتی ہے، پھر بھی دکھاتی ہے کہ میں ہوں، اور یہ دیکھو تمہارے، میں ہر چیز کو جاننے والا ہوں، میں دیکھنے والا ہوں، میں بڑا باریک بین ہوں، مجھے سب کچھ ایک ایک چیز دنیا کی میرے نظر میں ہے، ایک ایک حالات میری نظر میں ہے،
اور ایک ایک چیز کے اوپر میں اس کو بدل سکتا ہوں، میں اس کو اپنے مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہوں. اور پھر انسان جب وہ دیکھتا ہے رب کو تو اس کا وہ اندر اتنا خوبصورت، اتنی خوبصورت اس کے اندر وہ روشنی اور محبت رب کی ذات کی پیدا ہوتی ہے کہ میرا مالک دیکھ رہا تھا، مجھے جانتا تھا. تو میں ہی اس کو، مجھے ہی اس کی آگاہی نہیں تھی کہ وہ میرا رب میرے اوپر دیکھ رہا ہے اور مجھے جان رہا ہے، اور وہ سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے. تو سب کچھ جانتا ہے، دیکھتا ہے. ہماری آنکھ اس کو پہچان نہیں پاتی، ہمیں بعد میں سمجھ آتی ہے او میں تو سمجھ نہیں پائی، میرا رب میں نہیں دیکھ سکی. دکھایا اس نے مجھے ہر جگہ، حالات کے مطابق اس نے مجھے دکھایا، میں نہیں دیکھ سکی، میری ذات آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکی. اس کی آنکھ مجھے میرا احاطہ کیے ہوئے تھی، اس کی آنکھ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے تھی. تو ہر چیز وہ جانتا ہے میرا مالک، ہر چیز میں وہ باریک بین ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے. تو یہ فیلنگ یہ انسان کو بہت خوبصورت احساس دے جاتی ہے، بہت مزہ دے جاتی ہے. بہت اچھے بھائی، آپ نے کہا کہ رب اپنی پہچان خود کرواتا ہے، اور یہ بات ہمیں فوری سمجھ نہیں آتی، جب غور کریں تو پھر ہمیں اس بات کا پتہ چلتا زندگی ہے. لگ جاتی ہے باجی، اس میں زندگی لگ جی گئی جی ہے. بالکل وقت لگتا ہے، بالکل. اور اسی لیے تو کہا گیا نا صبر، اسی لیے تو صبر کہا گیا ہے کہ صبر بڑا ضروری ہے. صبر کے بغیر کچھ نہیں ملتا. رب تو بالکل ہی صبر کے بغیر نہیں ملتا، کیونکہ غصے میں بھی صبر کرنا ہے، کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر لے صبر کرنا ہے، شیطان بدگمانی کی راہیں دکھاتا ہے، دوستوں میں، کولیگز میں، کو ورکرز میں بدگمانیاں ڈالتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اس بدگمانی کے اوپر اپنی زبان کھولیں، ہم صبر کریں، پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے، سچ جھوٹ سب سامنے آ جاتا ہے. رب سے ملنے کی راہیں انسان کے اندر ہی موجود ہوتی ہیں. ہم نے یہ سیکھا کہ سیکھنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ایک اہم بات جو میں نے محسوس کی وہ یہ ہے کہ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ علم حاصل کر لینے سے سب کچھ آ گیا، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہوتی. علم حاصل کرنے میں جہد و کوشش بہت ہوتی ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنی میں کو ختم کرنا پڑتا ہے. جب ہم اپنی میں کو مار لیتے ہیں تب آہستہ آہستہ رب تک پہنچنے کی راہیں کھلتی ہیں. یہ راہیں مختلف مراحل اور درجوں پر مشتمل ہوتی ہیں، اور ان میں کئی دردناک چھلنیاں آتی ہیں. ان چھلنیوں سے گزر کر ہمیں اپنی بہت سی کمزوریوں اور خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے. تب کہیں جا کر رب تک رسائی ممکن ہوتی ہے. رب کو پانے کے لیے بہت سی کوششیں کرنی پڑتی ہیں، جن میں علم و حکمت کو جاننا، قرآن پاک کو سمجھنا، حدیث پڑھنا اور اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنا شامل ہے. ان سب کے ذریعے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ رب کون ہے اور اس تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے. یہ سفر تبھی ممکن ہوتا ہے جب ہم اپنی ذات کو فنا کریں، جیسا کہ جہاں صابر پیا کا قول ہے، میں کی میری مجال کی، میرا ایویں رولا پا چھٹیا. ہمیں اپنی میں اور نفس کو ختم کرنا پڑتا ہے اور اللہ کی رضا میں راضی ہونا پڑتا ہے. لیکن اکثر ہم اس راہ میں ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم تقویٰ اور فتویٰ کے درمیان الجھ کر اپنی منزل سے دور ہو جاتے ہیں. ہمارے اندر کینہ، بغض اور دیگر گند بھرا ہوتا ہے، اسے صاف کرنے کے لیے محنت درکار ہوتی ہے. ہم انسان اپنے آپ کو غیر ضروری طور پر بہت بڑا سمجھ لیتے ہیں اور اپنے اندر جھانکنا چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. اپنے اندر کی میں کو ختم کیے بغیر رب تک رسائی ممکن نہیں. قیامت کے دن ہمارے اعمال نامے ہمارے سامنے پیش کرے گا، کہے گا خود دیکھو تم نے کیا کیا. ہمیں ابھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اپنی اصلاح کرنی ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنی میں کو ختم کرنا ہوگا، ہمیں اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہوگا اور یہ تسلیم کرنا ہوگا مجھے کچھ نہیں پتا، میں کچھ نہیں جانتا. جب یہ عاجزی پیدا ہوگی تبھی ہماری میں ختم ہوگی اور ہم اللہ کی رضا کے لیے تیار ہوں گے. تب ہم کہہ سکیں گے جو تیری مرضی وہی میری رضا ہے اے اللہ، جو تیری مرضی وہی میری رضا، وہی میری رضا، جو تیری مرضی. بے شک قیامت کے دن جب اعمال نامے ہمارے سامنے پیش ہونے ہیں تو پھر اللہ نے کہنا لے آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. اور یہ تو اس دن کہنا ہے نا. آج بھی جب ہمیں سمجھ آنے لگتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور تنہائی میں بیٹھ کے اگر ہمیں اللہ تعالیٰ فہم دے دے، دین کی سمجھ دے دے، دین کی تعلیمات دے دے،
सच झूठ की पहचान दे दे। तो आज जब हम तन्हाई में अपना अमालनामा खुद खोल के देखें तो फिर नदामत के आंसुओं के सिवा कुछ भी नहीं है हमारे पास, बिल्कुल खाली हाथ है हम लोग। अल्लाह ताला करीम है, सत्तारुल उयूब है, ये उसकी करम नवाजी है कि वो पर्दे रखे हुए हमारे। अल्लाह ताला दोनों जहानों में हमारे पर्दे रखे, हमारे अब्बू को ढांप ले और हमारी जो कोताहियां हैं, कमियां हैं, उन्हें माफ फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। जी नेक्स्ट जी, अब ये वो लोग हैं अस्सलाम जो अभी वालेकुम। आई हैं। वालेकुम अस्सलाम जी। जी बाजी, अब ये उनकी लिस्ट शुरू हो गई है जिन्होंने चैट में मैसेज किया था ना, तो अब ये उनकी लिस्ट स्टार्ट हुई है। अस्सलाम वालेकुम सबको। और मेरा जो वैसे तो टॉपिक था रब कैसे मिलता है, और उसी के डिफरेंट पॉइंट्स थे, क्योंकि ये बहुत अरसे से एक सवाल भी अंदर था। और जो कुदसिया जी आपने थ्रू आउट इस सफ़र में, मेरा ख्याल है जो ये सफ़र है अपनी पहचान का सफ़र है। और इसमें सबसे मज़े की बात ये है कि बहुत सारे सवाल जो मेरा ख्याल है टीन एज या बचपन से आपके अंदर चल रहे होते हैं और उनके आप जवाब ढूंढ रहे होते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं जवाब साथ साथ मिलते हैं, लेकिन क्लैरिटी और एक जैसे कहते हैं वेरिफिकेशन, वो आपका बार बार रिमाइंडर्स से आपके समझाने से मिल रहा होता है। तो ये सवाल हमेशा ऐसे होता है, इंसान को ऐसे लग रहा होता है कि वो तो बस उसके अंदर बहुत तलब है बचपन से ही और अल्लाह की, और दुनिया में बिजी होता है, और फिर जहाँ कहीं दिल उदास हुआ उसको सब आसाइशों सब चीजों के बावजूद उसमें कोई कमी होती है, फिर एक मुकाम पहुंचता है कि उसको लगता है कि रब नहीं मिल रहा, शायद वो कमी है। क्योंकि रब की बात सुनते हो तो सुकून मिलता है, उस पर भरोसा करते हैं तो सुकून मिलता है। लेकिन फिर भी इंसान को ये नहीं पता चल रहा होता, उसको होता है कि बस किसी तरह परमानेंट रब हर वक्त उसके साथ रहे, जैसे ही वो उसको याद करे तो रब की जात आ जाए, और उसको गले वो बचपन में तो बहुत लगाता है, छोटी छोटी चीजों में बार बार संभालता है। फिर एक स्टेज आती है कि वो ड्यूरेशन शायद थोड़ा सा बढ़ जाता है और इंसान और बेकरार होता है। तो दरअसल इस लेक्चर से ये समझ आई कि इंसान को कशकोल लेके तो वो बैठा होता है और वो बच्चों की तरह जिद भी करने लग जाता है कि अब मैं फिर परेशान हूँ, मुझे रब मिल जाए। लेकिन जो अपनी जात के सुराख होते हैं वो उसको नहीं नजर आ रहे होते, बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं होती। तो इस सारी सफर में ये जो तलाश का सफर है, बेकरार दिल की एक जुस्तजू है, इसमें फिर पता चलता है कि इखलास और नफ्स पे मुजाहिदा, और सबसे मुश्किल लगता है, जिसमें मेरा ख्याल है कहना बहुत आसान है, माशाल्लाह यहाँ पे सब इतनी प्यारी बातें कर रहे हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा मुझसे चीजें जुबान से अदा करना मुझे ऐसे लगता है कि ये नफाक तो नहीं है कि जो चीज मेरे अमल में अभी नहीं आ रही, बहुत कोशिश के बावजूद भी मैं उसको एक्सप्लेन दूसरों को कर रही हूँ कि ये करो तो ये हो जाएगा। लेकिन क्योंकि एक बाली मुजरिम भी बनने का आप हमेशा एक जिक्र करती हैं, अल्लाह हमारा दिल जानता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हम उस चीज पे इंशाल्लाह कोशिश करके अल्लाह से दुआ तौफीक तलब करके अपनी उन गलतियों पे आहिस्ता आहिस्ता इस सफर में काबू पाते जाएंगे। और एक और चीज जो हमेशा आप कहती हैं कि सबर चाहिए और उम्मीद और दुआ। तो इस सफर में मंजिल का तो इल्म मेरा ख्याल है नहीं है, लेकिन जो इम्तिहान मुझे लगता है सबसे कठिन है वो अपनी ही जात से पहले रुकावटें आती हैं और बैरूनी फिर साथ साथ आना शुरू हो जाते हैं। जो जो स्टेज आप कवर करते जाओ फिर कहीं और से टेस्ट आ जाता है आपको पॉलिश करने के लिए, आपको मजीद कहते हैं मुस्तहकम करने के लिए उस रास्ते में। और फिर दुनिया की लज्जत, खुद को सरेंडर करना, और सबसे बड़ी बात ये कि जो अल्लाह वाले हैं उनकी मैयत में, क्योंकि वो एक एनर्जी के बूस्टर भी होते हैं और वो मिसाल भी दिखा रहे होते हैं आगे सफर की आपको कि ये सफर है अब ये, और आपकी गलतियों पे भी रोशनी डाल रहे होते हैं। तो ये छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक इंसान खुद नहीं कर सकता, ये कोई फहम वाला ही उसको अल्लाह पाक में लाता है और फिर स्टेप बाय स्टेप उसके मुताबिक अल्लाह पाक आपको इस सफर में चलाता जाता है। और फिर ये कि खाली हम एक टाइम पे समझते हैं कि बहुत कुरान पढ़ लेंगे तो हम शायद किसी लेवल पे पहुंच जाएंगे, अल्लाह को जानने लगेंगे, लेकिन फिर ये सारा सफर इखलास और अल्लाह का वो जो कुरान मुबीन है, वो जो कुरान मुबीन क्या है, खुली किताब, वो जब आपके दिल पे खुलना शुरू होती है, वो अरब ताला के साथ साथ उसके नबी की मोहब्बत, उसकी अहमियत दिल पे खुलना शुरू होती है, तो वो खुद ही दिल करने लगता है कि आप अपने अंदर ये चीज भी पैदा कर लें, आप अपनी ये बुराई दूर कर लें। तो ये जुबान से ज्यादा दिल का जिक्र मोहब्बत से और रब को प्यारे से एक मासूम बच्चे की तरह देखते रहना, मतलब उस मुझे एक बात ये समझ आती है कि उसके रास्ते में मायूसी नहीं है।
تو یہ وہ ذات ہے جس کو ہماری نگاہیں نہیں پا سکتی، لیکن ہم اس کی نگاہ میں ہم وقت رہتے ہیں، اور بس دعا کرنی چاہیے کہ اس کی معرفت عطا ہو، اور ہم اپنی غلطیوں پہ، اپنے نفس پہ قابو پانے کی توفیق اللہ پاک عطا کرے، اور اللہ آپ کو سلامت رکھے، کیونکہ آپ اپنے ہمارے اس پہچان کے سفر میں مطلب بہت سارے سوالوں کے جواب اب ملے آ کے۔ جزاکم اللہ خیر آپ سب کا، اور بہت خوبصورت اس سارے لیکچر کا اور اس کے لب و لباب جو بھی ہم اس سے حاصل کر رہے ہیں۔ جی جزاک اللہ، زبردست جی، آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ اللہ والے انرجی کے بوسٹر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں سے جوڑی رکھے، جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین ثم آمین۔ یقیناً اللہ ہمارے ارد گرد ہی ہوتا ہے، اور اس سفر میں مشکل ترین کام صبر ہے، اور بالکل بس یہ کی پوائنٹ ہے آج کا، اللہ لکھ پاک لیں کہ کتنے پرسنٹ جو ہے نا صبر پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو نمبر دیا کریں کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ صبر پہ ہمیں بہت ضرورت ہے کام کرنے کی۔ اور نیکسٹ جب انشاءاللہ ہماری میٹنگ ہو تو یہ بات نوٹ کر لیں ایڈمنز کہ ہم نے پوچھنا ہے کہ جس نے صبر پر اپنی ذات پہ کام کیا وہ اپنی ذات کو کتنے نمبر دیتا ہے، تو یہ آپ ایڈمنز ٹھیک ہے نوٹ کر جی لیں۔ بالکل، اور لیکن مجھے لگتا ہے اب اس میں سال لگ جاتے ہیں، خود کو انسان جہاں سمجھتا ہے کہ میں نے اس چیز پہ کنٹرول پا لیا، کچھ عرصے کے بعد اس سے دیکھیں غلطی بھی ہو جاتی ہے، 100% تو وہ تو ایک نمبر نہیں استحکام آنے، آنے میں تھوڑا 100% تو میرا خیال ہے بہت، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، بس لیکن الحمدللہ یہ پہچان پہلے ہوتی ہے، اور پھر سفر آپ بالکل اس کے اوپر پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں اپنے اوپر، بالکل ہم اپنی ذات۔ رب سے ملن کے سفر میں نا ہم نے صبر تو کہیں رکھا ہی نہیں ہوتا، کہیں نہیں رکھا ہوتا۔ سیکھا ہے کسی نے بہت زیادہ اس پہ روشنی بھی نہیں ڈالی ہوتی ہے، ہاں ہوتا ہے کہ بس علم حاصل کر لو، اور بس برداشت کو ہم صبر سمجھتے رہتے ہیں، وہ بھی شروع میں آپ نے سمجھایا کہ برداشت اور صبر میں فرق ہے، فرق ہے، تو بالکل یہ بہت ساری خوبصورت باتیں، اور پہچان کے بعد جیسے ڈائگنوسس کے بعد ٹریٹمنٹ شروع ہوتا ہے، تو بالکل یہی والی ساری بات۔ بالکل جی بالکل چلیں جی، جزاک اللہ۔ نیکسٹ ہمارا ٹائم تھوڑا اوور ہو رہا ہے، لیکن یہ سیشن آپ کو بہت کچھ دے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایسے سیشنز ہیں کہ جس سے آپ کو خود پتہ چلے گا کہ آپ کی ذات کے اندر تبدیلی آئی ہے۔ ہاں جی باجی، میرا ٹاپک ہے تسلیم اور رضا کا سفر، اور جب ہم یہ سوچ لیں کہ ہم نے اللہ کے قرب کو پانا ہے، پھر ہمیں مکمل طور پر اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہوگا، تسلیم اور رضا کی صرف اختیار کرنا ہوگی۔ تسلیم اور رضا کے بغیر اللہ تعالیٰ کی پہچان ممکن نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں، پھر ان کو صبر اور استقامت سے اپنا سفر شروع کرنا ہوگا۔ اس راستے میں جا بجا ہمیں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ تسلیم اور رضا کا سفر آسان نہیں ہے۔ قدم قدم پر ہمیں آزمائشوں کا سامنا کرنا ہے، اور ان آزمائشوں سے گزرنے کے لیے صبر بہت ضروری ہے۔ اور جب ہم غور اور فکر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو پہچان لیں کہ ہم اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں، کیونکہ جب انسان مشکلات میں جب گھرتا ہے تو فوراً دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے میری زندگی میں مشکلات آئیں، مگر جب ہم غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تو پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہر لمحہ، ہر روز یہ ہماری اپنی ہی جو ہے کسی نہ کسی نافرمانی اور غفلت اور بے صبری کا ہم شکار ہوئے، اور کوئی اخلاقی برائی ہمیں دوسروں میں نظر آ رہی ہے، اصل میں سب سے پہلے ہم نے اسے اپنے اندر سے ہی دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ مطلب سیلف چیکنگ کا عمل شروع ہو جاتا ہے، ہم اپنا موازنہ کرتے ہیں کہ ہم نے کس ٹائم پر کیا غلطی کی ہے، اور اس کا تدارک اب کیسے کیا جائے، اور اپنا مقصد زندگی اور ترجیحات ہر مسلمان کو طے کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نے دوغلی زندگی گزارنی ہے یا ایک راستے کو چننا ہے، دین کا راستہ یا دنیا کا راستہ۔ دونوں میں سے ایک راستہ اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں، اگر ہے تو وہ نفاق کا راستہ ہے۔ اور ایک دل میں دو محبتیں قائم نہیں رہ سکتی،
اور اس وقت میں انسان کے اندر ایک چھلنی لگ جاتی ہے، ایک فلٹر لگ جاتا ہے جو اس کو صحیح اور غلط کو چننے میں مدد دیتا ہے. اندر ضمیر کی آواز اس کو سنائی دینے لگتی ہے اور ہم اپنے من کے اندر کا سفر شروع کرتے ہیں. اس سفر میں انسان تنہا بھی ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی یکتا ہے اور اس کو پانے کے لیے انسان کو یکسو ہونا پڑے گا، اپنے آپ کو تنہا کرنا پڑے گا اور دنیا داری سے اپنے آپ کو الگ کرنا پڑے گا. دو کشتیوں کا مسافر یہ فاصلہ کبھی طے نہیں کر سکتا. اخلاص کے ساتھ یہ سفر طے ہوگا. دوسری طرف دیکھا جائے تو انبیاء کرام اور بزرگ ہستیوں نے عبادات بھی کی اور دنیا کے فرائض بھی خوش اسلوبی سے نبھائے. یہ نہیں کہ صرف ایک طرف لگ گئے اور دوسری طرف انہوں نے کوئی وہ کی، دوسری طرف غفلت ہوئی، بلکہ قرآن پاک یہ نہیں کہ عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا، ان کو بھی دیکھا اور عبادت میں بھی کوئی کمی نہیں کی. جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی فکر پڑ جاتی ہے، بار بار اپنے رب سے پناہ مانگتے ہوئے بھی ہیں اور معافیاں بھی مانگتے ہیں اور اپنی نافرمانیوں اور غفلتوں سے بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور اصلاح کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں. اور جب قرآن پڑھ لیا تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے. زبان سے تو اقرار کر لیا مگر دل سے رب کی ربوبیت کا اقرار کیا یا نہیں. وہ تو تمام جہانوں کا بھی رب ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا بھی رب ہوں. زبانی رب کو مان کر عملاً رب نہ ماننا، یہ فیصلہ اس وقت ہوگا جب ہم ازسر نو اپنی زندگی دین کے راستے پہ گزارنے کی کوشش کریں گے. اور یہ خود شناسی کا سفر ہے. رب کو پانے کے لیے رب کو پانے کی طلب سب سے اوپر آ جائے گی. بس میں یہی دعا کروں گی کہ اللہ کریم اس سفر میں قدم قدم پر میری اور میری سب نوری بہنوں کی مدد فرمائے اور ہمیں استقامت دے اور علم اور حکمت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آپ نے کہا کہ اللہ تنہا ہے اور اللہ کو پانے کے لیے ہمیں تنہا ہونا پڑتا ہے، اور یہ بات ہم نے ان لیکچرز میں بھی سیکھی اور ڈیٹیل کے ساتھ سیکھی. اور مجھے امید ہے کہ یہ لیکچرز یقیناً ہم سب کے لیے بڑا خوبصورت زاد راہ ہوں گے. اس دعا سے اپنی پریزنٹیشن شروع کرتی ہوں. اللہم انا اسألک حبک یا رب العالمین، اللہم انا اسألک حبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا اسألک حبک بالقرآن المجید. آمین. آج کا موضوع کی جانا میں کون. اب 5 منٹ میں دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے. اس پریزنٹیشن کو تیار کرنے کے اپنی گریبان میں خود جھانکا تو پریزنٹیشن تیار کرنی بہت مشکل لگی، بہت ہی زیادہ. یہ خواہش کہ اللہ کو پا لیا جائے، الفاظ کی ادائیگی تو بہت آسان ہے لیکن خواہش بہت بڑی ہے. اس عظیم یکتا قادر مطلق کو پا لینا آسان کیسے ہو سکتا تھا کہ دل نے بتا دیا کہ زیادہ راہ پورا نہیں ہے. اب یہ پتا چلا اندر خود کو ٹٹول کے کہ اللہ کی طرف پرائورٹی پہ نہیں ہے، بلکہ شوہر اور بچوں کی محبتوں کے آگے خود کو ہم نے سرنڈر کر کے اس سوچ کو پختہ کر لیا ہے کہ یہ ڈیوٹیز بھی تو اللہ کی عائد کردہ ہے اور وہ معاف کر دے گا. حالانکہ اب یہ سیکھا کہ یہ محبتوں کی بھی اللہ نے حدود مقرر کی ہیں. اللہ کے احکامات میں رہ کے اور حدوں میں رہ کے ان محبتوں کو نبھانا ہے. بس ہر محبت اللہ کے بعد اور اللہ ہی کے لیے، اور جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے ہو رہا ہے. اب جہاں پر اللہ کو پا لینا کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ بہت آسان ہے، صرف عبادتوں کا ہی ہم نے بڑھا دینا ہے اس کو اور راتیں جاگنی ہیں. لیکن یہ سیکھا ہے کہ اعمال بھی چاہیے اور ان اعمال کو اللہ کے احکامات کے مطابق پورا کرنے کے لیے چاہے اللہ کو پانا آسان ہے یا مشکل، دونوں صورتوں میں ایک ہی چیز کامن ہے، صبر صبر اور صبر. اب صبر کے صحیح مفہوم کو ان لیکچر سے سمجھائیں. یہ صبر خود سے نہیں آپ کرتے، یہ بھی اللہ سے مانگا جاتا ہے. اللہ کی توفیق اللہ دے ہمیں صبر کرنے کی. اخلاص سے نیت کے بعد جو ہے دل کی صفائی کرنی ہے، اور دل کی صفائی کرنے کے لیے بھی ہمیں جو ہے اپنے دل کو صبر ہی کا دامن تھامنا ہے. جب تک تمام چھلنیوں سے گزرنے کے لیے ہمیں
اس صبر ہی کو پکڑنا ہے. اور یہ چیز ہم نے دیکھی ہے کہ ہمارے دل میں اگر کچھ اور نہیں ہے تو ہم سم ٹائم کسی کی غلط بات سن کر بہت زیادہ وہ ایک کچی چیزیں سی لیتے ہیں کہ ہم نے پاس جواب تھا، ہم نے اس کو کیوں نہ دیا. لیکن اب اتنا میں نے سیکھ لیا ہے کہ اگر میں جواب نہیں دے پائی اس کو غصہ کرنے کے میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ کو تو ناراض نہیں کیا نا، وہی میرا جواب دے دے گا. اب اس دل کو صاف کرنے کے لیے ہمیں کوئی امپورٹنٹ جھاڑو نہیں چاہیے. یہ اب ہم نے خود ہی اپنے اندر سے اپنی انا کے جو مسئلے بنائے ہوئے ہیں ان کو نکالنا ہے. اور یہ معاف کر نہ کرنے والا جو چیز ہے یہ بڑی کامن چیز ہے جو ہم اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں. اس دل کی صفائی کو بہت زیادہ کرنا ہے. اگر کوئی بے عزت کر بھی رہا ہے تو اب یہی سیکھا ہے میں نے کہ یہ بھی اللہ ہی کے حکم پہ کر رہا ہے نا. اللہ تو کہتا ہے کہ میں تمہاری شارت کے قریب ہوں، لیکن ان لیکچرز کے بعد ان لفظوں کو اب سمجھ آ رہی ہے جو کہ صرف ہم ایسے زبانی شامی اب تک پڑھتی رہی ہوں. اب اللہ کا بے حد شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ نے اس لائن پہ لگا دیا ہے جن کے دلوں میں رب سے ملن کی خواہش پنپ رہی ہے. یہ بھی اللہ کی توفیق ہے نا، ورنہ تو شاید ہم کسی برانڈ کی لائن میں لگے ہوتے. تو اپنے اندر اب اللہ کی اس میت، اللہ والوں کی میت میں اب گوشہ نور کے پلیٹ فارم پہ اللہ نے پہ کھڑا کر دیا ہے. تو اب اپنی اپنی یہ کوشش ہے کہ اپنے تمام جو ہے ہر طرح سے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کرنے میں ہم نے کتنی جلدی کرنی ہے. الحمدللہ اللہ کی پہچان ہو رہی ہے اور بندے اور اللہ کے جو درمیان خوبصورت سا رشتہ ہے اس کو سمجھنا شروع کیا ہے. اب یہ کوشش اپنی ہے کہ ہم نے اس سفر کا زیادہ راہ جو ہے وہ کتنی جلدی اور کیسے اکٹھا کرنا ہے. اب یہ بہت ساری چیزیں جو ہے انشاءاللہ الحمدللہ سیکھ چکے ہیں، تو ان کو اب یہ آہستہ آہستہ سفر پہ چلتے ہی رہنا ہے اور ان کو اپنے دامن سے بس بھر لیا، پلو سے باندھ لیا ہے کہ ان کے بغیر جو ہے اللہ کو ہم نہیں پا سکتے. جزاکم اللہ خیر. اللہ نے کہا کہ صبر کے بغیر یہ سفر ممکن نہیں ہے اور صبر آسان نہیں ہے. رب کا محبوب بننا بھی آسان نہیں ہے. اللہ کہتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں نا پھر میں ان سے محبت کرنے لگتا ہوں. ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں اور ایک طرف آ کے کوئی ہمیں کہہ دے کہ اللہ تم سے پیار کرنے لگا ہے، تو سوچیں رتبہ کون سا بڑا ہے، ہمیں چاہیے کیا. جی السلام علیکم. کچھ میرا تو پریزنٹیشن والا نہیں تھا، میں تو سیلف جو مطلب آپ بیتی والا سارٹ آف ہے، تو جو ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں، بتا دیتی ہوں. مطلب اللہ اور رب کی جو فرق تھا آپ نے اس کے بارے میں بتایا کہ دکھ اور سکھ کے لمحے میں آپ کو اپنا رب یاد رہے. جب غور کیا تو دکھ میں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی طرف بہت توجہ رہتی ہے، لیکن سکھ میں تو اللہ کو بھول جاتی ہوں یا اتنے یاد نہیں رہتے، یا فار دیٹ میٹر اس مطابق سکھ نہیں گزارتی جو اللہ کا دیا ہوا حکم ہے. تو یہ بہت ایک الارمنگ سی اپنے اوپر ایک چیز دیکھی کہ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہوئی تھی مجھے اپنے بارے میں. اور اللہ کو اپنے خیالوں میں رکھنا ضروری ہے. اور ایک بات جو بہت بڑی تھی وہ یہ تھی کہ خیال کی قوت بہت بڑی ہے، اور اس کا حضرت اویس کرنی سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جس کے بارے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ تھوڑا سا ہمیں ان کے بارے میں اور بتائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان سے مجھے ویسے روحانی بہت محبت ہے. اور خیال کی قوت میں صرف میں اور میرا رب ہوتے ہیں. یہ میرے لیے ایک مطلب سوچا اور مطلب دیکھا کہ ہاں ٹرو، اگر آپ اپنا خیال لگا لیں تو پھر تو اٹس اللہ اینڈ یو. تو بہت بہت جس بات نے موٹیویٹ کیا ایک یہ بات تھی. دوسری بات یہ تھی کہ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے کہیں بھی جانا نہیں پڑتا، وہ تنہا ہے، اس لیے آپ کو تنہا ہونا پڑتا ہے اندر سے. یہ نہیں کہ آپ نے دنیا پہ تنہا ہو جانا ہے، لوگوں کو چھوڑ دینا ہے، اپنے اندر سے دنیا کو نکال دینا ہے اور دنیا میں ہی رہنا ہے. اس پہ تھوڑا بہت کام، بہت تھوڑا بہت تھوڑا بہت تھوڑا، لیکن الحمدللہ یہ جملہ اکثر یاد کرتی ہوں، اکثر، کہ اندر سب میں رہ کے تھوڑا سا تنہا ہونا ہے. اس کے علاوہ آپ کی ایک بات تھی جس نے بہت ایسا کہہ لو کہ ڈرا بھی دیا کہ خیر اور شر کے درمیان میں نفاق ہے.
یہ بہت 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 جسے کہتے ہیں نا، اس نے مجھے دنوں پکڑ کے رکھا، کیونکہ ہم بہت چیزوں پہ مارجن دے دیتے ہیں کہ خیر ہے آگے چلتے ہیں، یہ تو ہو گیا اور آگے چلتے ہیں، تو مطلب ہم بہت اپنے آپ کو، میں کم از کم بہت مارجن دیتی ہوں. اور ذکر اور اذکار ہمیں جو ہم کہتے ہیں، ایکچولی یہ چھوٹی سی لائٹس ہوتی ہیں جن سے آہستہ 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 ہمارے گندے گندے سے دل جو ہے وہ صاف، اور اٹس ٹرو، یہ بہت صحیح ہے. یہ میں اپنے اوپر ہمیشہ دیکھتی ہوں کہ جب ذکر اذکار کی کہیں کمی بیشی ہو رہی ہوتی ہے تو مجھ پہ وہ جو بہت ساری نیگیٹیوٹیز ہیں وہ بہت بہت زیادہ حاوی ہونے لگ جاتی ہیں. تو واقعی اٹس ٹرو. اور پھر تنہائی اینڈ ذکر اذکار اور خیال اللہ کا بہت زبردست کمبینیشن، لیکن اتنی ہی طاقت نیگیٹو فورسز کی بھی آپ پہ اس وقت لگتی ہے جو آپ مجھے ایکسپلین کرنا کہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس کے علاوہ یہ تھا کہ آگہی، مطلب اپنے اندر کی جواب دینا. اور یہ بالکل سچ ہے کہ بظاہر زندگی جتنی بھی اچھی گزر رہی ہوتی ہے لیکن اندر آپ کو بہت بہت کچھ چینجز آ رہی ہوتی ہیں جو صرف آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے. اور واقعی اس وقت سکون آپ کو جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے. لیکن وہی آپ کی ایک بہت پیاری بات کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس کے استاد نہیں ہوگا تو پھر اس کو شیطان اس کا استاد بن جائے گا. اس راہ میں استاد ہونا بہت بہت ضروری ہو جاتا ہے. اس راہ میں مطلب آپ کو کوئی مینٹور ہونا چاہیے، اور یہ سفر آپ خود نہیں چوز کر سکتے. تو بس یہی آپ سے تھوڑی سی باتیں تھی، سوال ہی تھے موسٹ آف دا ٹائم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے تنہائی اور توکل، رب سے ملن کی راہیں. ان لیکچر کو دوبارہ سنا تو بہت ساری باتیں واضح ہو گئیں. اپنے آپ کو جانچنے کا بہت اچھی طرح موقع ملا، اور ان لیکچر کو سننے کے بعد جو میں نے اپنے اندر تبدیلی محسوس کی ہے، بلکہ جب سے یہ الحمدللہ تصوف پہ کورس کر رہے ہیں تو تب سے لے کر اب تک جو چیز میرے اندر، دو باتیں بہت مضبوط ہو گئی ہیں. ایک یہ ہے کہ اب تنہائی اچھی لگنے لگی ہے، بلکہ تنہا رہنے کے موقع ڈھونڈتی رہتی ہوں، اور جب تنہائی ملتی ہے تو اس ٹائم اپنے رب کو بالکل قریب محسوس کرتی ہوں. بس محسوس ہوتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. رب نظر نہیں آتا بلکہ رب محسوس ہوتا ہے، اور یہ تنہائی میں زیادہ محسوس ہوتا ہے. اور جس وقت رب محسوس ہوتا ہے تو آنکھیں خود ہی بھیگ جاتی ہیں، پھر زبان ساری دعائیں بھول جاتی ہے، اور صرف یہی ورد زبان پر جاری رہتا ہے کہ میرے رب، دنیا جان کی تمام نعمتوں سے تو نے نوازا ہے، لیکن اتنی نعمتوں کے باوجود دل میں بے قراری، بے چینی ہے. ایسے میں تو نے ہماری مہربان رہبر رہنما نوری باجی عطا کر دی، ان سے ہمارا تعلق قائم کر دیا. اس راستے پر چلنے کے لیے تو نے مجھے چن لیا. تو ابھی میں اس راستے پہ صحیح سے نہیں چل پا رہی. کبھی لگتا ہے کہ ایمان بہت مضبوط ہو گیا ہے، اور کبھی اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو بہت کمزور محسوس کرتی ہوں. کبھی عبادات میں یکسوئی نہیں ہو پاتی تو کبھی اتنی یکسوئی ہوتی ہے کہ صرف رب ہی رب نظر آتا ہے. کبھی اذکار عبادات میں ٹائم نہیں نکل پاتا، ٹائم مینج نہیں ہو پاتا، لیکن طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے کہ یہی دعا ہوتی ہے کہ میرے رب نوری باجی کی رہنمائی میں اس راستے پہ بس چلتا رکھ، کبھی پیچھے نہ ہٹوں میں اس چیز سے. طلب تیری ہی ہے، تجھ سے ملنا چاہ رہی ہوں، بس تو میرا ہو جا اور مجھے اپنا بنا لے. اور دوسری چیز جو میرے عمل میں آئی ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں اپنے رب پر توکل بہت بڑھ گیا ہے. الحمدللہ مسائل ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اب یہ مسائل اور پریشانیاں ویسی محسوس نہیں ہوتی جیسے پہلے ہوتی تھیں. اور بقول پروفیسر رفیق اختر صاحب کے مطابق کہ جب اللہ کو خلوص سے ہم ترجیح اول قرار دیں گے
اسے اپنا رب مانیں گے تو وہ جواب میں آپ کو سکینت، سکون لوٹا دے گا، محبت و کرم لوٹا دے گا۔ مسائل پھر بھی آئیں گے، مصیبتیں آتی رہیں گی، مگر وہ اب آپ کے باطن کو ہلا کر نہیں گزریں گی، آپ پر زلزلے نہیں برپا کریں گی، بلکہ رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ٹل جائیں گی۔ اور بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے کہ جب یہ زندگی کے معاملات میں اونچ نیچ ہوتی ہے تو اب ویسی تکلیف نہیں محسوس ہوتی، سب کچھ رب پر چھوڑ دیتے ہیں کہ رب ہے نا، وہ تمام معاملات آسان کر دے۔ تو الحمدللہ تنہائی اور توکل، یہ چیزیں میرے عمل میں بہت آ گئی ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نوری باجی کا ساتھ سدا سلامت رکھے اور اس نوری قافلے میں ہم تمام نوری بہنیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اظہار خیال کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے رب سے تعارف۔ اللہ کریم کی بے حد شکر گزار ہوں کہ جس نے اپنے انعام یافتہ بندوں کا ساتھ عطا فرمایا اور ہماری تعلیم و تربیت کا خوبصورت انتظام فرمایا۔ رب سے ملن کے اس سفر میں تقریباً 1.5 سال سے ہماری بنیادی ضروری تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری ہے، جس کے ذریعے ہماری اخلاقی کمزوریوں اور روحانی بیماریوں کو دور کرنے کی جہد مسلسل کی جا رہی ہے۔ اس سفر میں راستے کی مشکلات اور اونچ نیچ سے آگاہی کے لیے رب سے ملن کی راہیں کے نام سے لیکچر کا یہ سلسلہ بہت مؤثر اور دلوں کے آئینوں کو چمکانے کا کام کر رہا ہے۔ پہلے لیکچر میں ہمیں اپنے رب سے متعارف کرایا گیا ہے کہ رب پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں، پالن ہار کو کہتے ہیں، وہ رب جو کسی لمحے بھی اپنے بندے سے غافل نہیں ہوتا، ہمہ وقت اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہے، جس نے ہمیں اون کر لیا ہے، کسی بھی مشکل و پریشانی میں ہم اسے پکاریں یا دل کے نہاں خانوں میں سے یاد کریں، وہ ہمیں سنتا ہے اور ہمیں جواب دیتا ہے، کبھی بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس کا بندہ جب اپنے رب کو ترجیح اول بنا لے، اسے وہ مقام دے دے جس کا وہ مستحق ہے اور اس کی بندگی میں اپنی تمام تر کوششیں کرنے لگ جائے تو اسے اپنے رب کا قرب اور اس کی محبت محسوس ہونے لگتی ہے۔ رب سے ملن کا سفر اکیلے طے کرنا ممکن نہیں، اس کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے روشنی لے کر اہل بیت اطہار کے نقوش پا کو رہنما بنا کر کسی اللہ والے کے سامنے سرنڈر کرنا پڑتا ہے جو اس راہ کا پہلے مسافر ہو۔ الحمدللہ باجی جان کی صورت میں اللہ کریم نے اپنا خصوصی فضل و کرم فرمایا۔ میں سمجھتی ہوں کہ باجی جان کی 1.5 سال کی مسلسل انتھک کوششوں نے ہمیں اس ٹریک پر چڑھا دیا ہے جس پر صدق دل، خلوص نیت، استقامت سے چلتے ہوئے ہم اپنے مولا سے ملنے کی امید رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس تعلیم و تربیت کے نتیجے میں ہماری ذات میں، ہماری زندگی میں جو نمایاں تبدیلیاں ہمیں خود محسوس ہوئی ہیں وہ میں یہاں بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ یہ پوچھے گئے سوال کا جواب بھی ہے اور ایک عاجزانہ اظہار تشکر بھی ہے، یہ دعویٰ نہیں ہے۔ اللہ کریم ریا، تکبر، شیطان اور نفس کی چالوں سے اپنی پناہ عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اپنے پیارے رب سے ایک خوبصورت سا تعلق استوار ہو گیا ہے، ایک یقین، ایک بھروسہ اپنے مولا پر، اس طرح لگتا ہے کہ صبر و استقامت کا باعث بن رہے ہیں، کیونکہ اب لوگوں کے تند و تیز جملوں، باتوں اور تلخ رویوں پر ری ایکٹ کرنے کے بجائے خاموش رہنا اچھا لگتا ہے، اور اب یہ سمجھ آئی ہے کہ غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ کسی بھی معاملے میں لوگوں سے کوئی توقع اور امید اب فضول لگتی ہے۔ بنیادی ضرورتوں اور مشکل ترین معاملات میں صرف اپنے رب کے سامنے دست سوال دراز کرنا ہی اچھا لگتا ہے۔ میرا رب میرے بھروسے اور امید کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ رب کے اس تعلق نے اندر سے مضبوط کر دیا ہے اور ظاہری طور پر بھی قوت و ہمت عطا کی ہے۔ فیصلہ کرنا جب مشکل ہو تو اپنے اندر سے ہی غلط اور صحیح کی نشاندہی ہو جاتی ہے اور مشکل حالات میں قرآن کریم کی آیات رہنمائی کرتی اور تسلی دیتی ہوئی بھی محسوس ہوتی ہیں۔ رب کے ساتھ کے اس احساس نے ہماری مشکلیں آسان کر دی ہیں اور قلب و روح کو اطمینان کی کیفیت عطا کر دی ہے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، بس آقا نے سنبھال رکھا ہے،
جب باجی جان کے احسانات سے دل شکر کے جذبات سے لبریز ہو جاتا ہے تو یہ کہہ اٹھتا ہے، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پریزنٹیشن سسٹر وجوہات کی بنا پر وہ اپنی پریزنٹیشن کو ریکارڈ نہیں کر سکیں، اس لیے ان کی لکھی ہوئی تحریر کو پڑھا جا رہا ہے۔ موضوع نفاق اور اس کی پہچان۔ سب سے پہلے اس بات کو ذہن نشین کر لینے کی ضرورت ہے کہ سالک اللہ تعالیٰ کا چنیدہ بندہ ہوتا ہے۔ وہ خود سے اس راہ پر نہیں آ سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود اس کو اس راہ کا مسافر نہ بنا دے۔ کسی ولی کامل کی نگاہ یا کسی بزرگ کی دعا بسا اوقات سالک کو اس راہ کا مسافر بنانے کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی سالک کے دل کے اندر وہ بے چینی و بے قراری پیدا کرتا ہے کہ پھر سالک اللہ کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے، کبھی وظائف کے ذریعے، کبھی مخلوق کی خدمت کے ذریعے، کبھی قرآن و سنت اور سیرت کی تعلیم حاصل کر کے، کبھی اللہ والوں کی تلاش میں لگ کر وغیرہ وغیرہ۔ سالک چونکہ اللہ کریم کا چنیدہ بندہ ہوتا ہے تو اسے اس کی زندگی میں کئی ایسے مواقع آتے رہتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کی دلدل میں دھنسنے سے بچا لیتا ہے، اس کو حرام کاموں سے بچا لیتا ہے اور اس کو حق و باطل کی راہ کی پہچان عطا کر دیتا ہے۔ راہ سلوک میں شریعت سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن و سنت کے احکامات کی واضح خلاف ورزی کرنے والا حقیقی سالک اور تصوف کا مسافر نہیں ہو سکتا۔ سالک کے لیے اس سفر میں سب سے زیادہ ضروری اور اہم زادرہ اس کی خلوص نیت اور شدت طلب ہے۔ کیا واقعی وہ اپنے رب کو پانا چاہتا ہے یا اس کا مقصد رب کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ راہ سلوک دراصل مسلمان سے مومن بننے تک کا سفر ہے، یہ فتویٰ سے تقویٰ تک کا سفر ہے، اور یہ سفر میں صرف محبت ہی محبت ہے، اپنے رب سے خالص محبت کا سفر۔ اب یہ محبت کو پانے کے لیے سالک کو تنہا ہونا پڑتا ہے، اپنے واحد و یکتا پروردگار کے لیے۔ یہ تنہائی لوگوں سے کٹنے اور اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر رہ کر ہی اس کیفیت میں رہنا ہے کہ ہتھ کارول اور دل یارول۔ جب یہ تنہائی آتی ہے تو اپنے ساتھ مختلف قسم کے فلٹرز بھی لاتی ہے جو سالک کے لیے اخلاص کو جانچتے رہتے ہیں۔ اگر سالک اپنے آپ کو تنہا نہیں کرتا، اور اب اگر سالک کسی مشکلات کا شکار ہو گئے تو اس پر آزمائش اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ سالک کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ کیا اس کی ترجیح اول رب ہے یا یہ دنیا۔ اگر سالک یہ چاہے کہ اس کو اللہ بھی مل جائے اور اس کی خواہشات نفس میں کوئی کسی قسم کی کمی و پابندی بھی نہ ہو تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ دوئی دراصل نفاق کا راستہ ہے۔ راہ سلوک میں جو بھی مشکلات امتحانات آتے ہیں وہ دراصل اس نفاق کو ہی چیک کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس ہماری اصلاح کرنے کے لیے اور ان کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سالک کو اپنے لیے چنا ہوا ہے تو جب تک سالک کے اندر سے نفاق ختم نہیں ہوگا، سالک امتحانات کا شکار رہے گا۔ اس کے اندر ہر وقت بے چینی، مایوسی اور ناشکری کی کیفیت برقرار رہے گی۔ سالک جتنا مرضی بھاگ دوڑ کر لے، چونکہ وہ اللہ کا چنا ہوا ہے تو دیر یا سویر اس کو آنا اپنی رب ہی کی طرف ہوتا ہے۔ اس لیے جتنی جلدی سر تسلیم خم کر لے گا، راضی برضا والی کیفیت میں آ جائے گا، دوئی سے یکسوئی کی طرف سفر کا آغاز ہو جائے گا۔ جیسے ہی سالک اپنے دل سے نفاق کو ختم کرتا ہے تو آزمائشیں ختم ہو کر اب درجات کی بلندیوں کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کا دل اللہ کے ذکر سے اطمینان محسوس کرنے لگے گا۔ اس کو ایسی صحبتیں بھی نصیب ہو جائیں گی جو سالک کا سفر سالک کی روحانی ضروریات کے مطابق درجہ بدرجہ قدم بقدم اس کو طے کروانا شروع کر دیں گے۔ یاد رہے، اپنا سراغ زندگی پانے کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر اخلاص سے نیت اور طلب پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اقبالی مجرم بننے کی ضرورت ہے۔ پھر اپنا تعلق باللہ، تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، اور اپنے تزکیہ نفس کے لیے ان کامل اولیاء کرام کی صحبتوں سنگتوں سے فیضیاب ہونے کی ضرورت ہے جو اس راہ سلوک پر کامیابی سے چلے اور تمام اونچی نیچی پر پیچ گھاٹیوں سے گزر چکے ہیں۔ اگر انسان یہ سوچے کہ مجھے تو کوئی کامل ولی نہیں ملتا تو اس کو اپنی نیت کے اخلاص اور طلب کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر سالک کی نیت میں طلب الہی کے ساتھ ساتھ طلب دنیا بھی موجود رہے گی تو پھر اس کو ملنے والا رہنما بھی ہو سکتا ہے وہ رہنما ویسا ہی ہو جو اس کی منزل کو آسان بنانے کے بجائے خدا نخواستہ مزید مشکل اور امتحانات میں ڈال دے۔
اس آزمائش سے بچنے کے لیے سالک کو ہر دم قرآن و مسنون دعاؤں کو دل کی گہرائیوں سے اللہ سے مانگتے رہنا ہے۔ اللہ تو ہر کسی کی شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ضرور خالص دل کی دعاؤں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے۔ ایک بہت بڑی کمزوری کی نشاندہی بھی لیکچر نمبر 2 میں کی گئی، جو مجھے پہلی مرتبہ سمجھ میں آیا کہ بسا اوقات ہم یہ سنتے ہیں کہ زیادہ ذکر الہی نہ کرو، اللہ کے زیادہ قریب جانے کی کوشش نہ کرو ورنہ تم مشکلات کا شکار ہو جاؤ گے۔ تو یہاں ایک چھلنی لگ گئی جس سے کہیں نہ کہیں سالک کے اندر موجود نفاق ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ کیا وہ اللہ کریم کا ذکر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے یا اپنے اندر کسی دنیاوی مفاد کے لیے کر رہا ہے، اس کی ترجیح اول کیا ہے، اور کیا ایسی باتیں سوچ کر مان کر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مجاہدہ اور ریاضت سے راہ فرار اختیار کر کے اپنی کسی دنیاوی و نفسانی من پسند خواہش کو ترجیح دے رہا ہے۔ اب اگر یہاں اللہ کی طلب سالک کی ترجیحات کی درجہ بندی میں کہیں نیچے جا کر ہوتی ہے اور پہلے اپنی خواہشات نفس ہوتی ہیں، تو سالک کے لیے ضروری ہے کہ ان کو کھوجے اور کھرچ کھرچ کر نکال پھینکے تاکہ دل کا نفاق ختم ہو سکے۔ نفس کی ان خود فریبیوں کو چھلنی سے اس لیے گزارا جاتا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ سالک اپنے رب کی طرف سفر میں کہاں تک مخلص ہے، اور کامل اولیاء کرام ہر سالک کی روحانی رہنمائی کے لیے اس لیے ضروری ہیں تاکہ ان پر پیچ گھاٹیوں سے احسن طریقے سے نکال کر منزل مقصود یعنی رب سے ملن تک پہنچا سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، یقین و استقامت اور آسانیوں کے ساتھ اس سفر پر ہمیں دوام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بہت شکریہ جن لوگوں نے اسائنمنٹ کی اور محنت کے ساتھ تیاری کی اور سیکھا، اور میں دیکھ رہی تھی کہ الحمدللہ جتنے پارٹیسپینٹ تھے سب نے پوری میٹنگ اٹینڈ کی، شاید ایک آدھ کوئی ہے جو گیا ہے چھوڑ کے، ورنہ پوری دلچسپی سے سب لوگوں نے سیکھنے کے اور سکھلانے کے اس سفر میں اپنا اپنا جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ کوشش کیا کریں کہ جو بھی سیکھیں اس کے نوٹس اپنی کاپی میں بنایا کریں، وہ اپنا زادرہ اپنی ایک ڈائری رکھیں، اس میں جو سیکھا ہے، جیسے آج کے لیکچر میں ہمارا کی پوائنٹ تھا کہ صبر، اور صبر میں میں اپنے آپ کو کتنے نمبر دیتی ہوں، صبر کی میرے اندر کتنی کمی ہے اور اس کو میں نے کیسے بڑھانا ہے، اور صبر نہیں آتا، صبر نہیں ہوتا، اور سب سے جو پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ زبان کا بے دریغ استعمال، اپنے خیالات کا اظہار فوراً نہیں کرنا، یہ بات ہم نے پلو سے باندھ لینی ہے۔ بہت بڑی خرابیاں یہاں سے شروع ہو جاتی ہیں کہ ہم سوچے سمجھے بنا اظہار خیال کر دیتے ہیں۔ پہلے سوچیں، اس کو جانچیں، پھر زبان سے نکالیں۔ ہو سکتا ہے بے دھیانی میں آپ کسی کی دل آزاری کر رہے ہوں۔ یہ بہت بنیادی سبق ہے جو ہم نے سیکھنا ہے اور اس پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ اپنی زادرہ کی ڈائری ضرور رکھیں، اس میں یہ پوائنٹس نوٹ کریں، اور اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کوئی بہن کچھ بات کرنا چاہے تو کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آپ کی پوری میٹنگ جو ہے یہ ریکارڈ کی گئی ہے، اور جو بہنیں یہ چاہتی ہیں کہ ان کی ریکارڈنگ یوٹیوب پر نہ ڈالی جائے وہ مجھے بتا دیں، اس کو ہم اومٹ کر دیں گے، اور اس کا پرپس جو ہے وہ صرف اور صرف سیکھنا ہے، سیکھنے کی غرض سے ریکارڈنگ کی گئی ہے تاکہ اس سے ہم مزید سیکھ سکیں، ہمارے جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس سے سیکھ سکیں۔ مقصد ریا یا کوئی دکھلاوا نہیں ہے، سیکھنے کی غرض سے ایک پازیٹیو موٹیویشن کے لیے یہ گفتگو ہم ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کی حفاظت کرے، اور اس کے باوجود اگر کسی بہن کو اعتراض ہے تو وہ بتا سکتی ہے، اور اگر کوئی بہن یہ چاہتی ہے کہ ہم یہ ڈال دیں لیکن اس کا نام اومٹ کر لیں تو وہ بھی مجھے بتا دیں۔ آج ابھی آپ نے میسیج کر کے بتانا ہے تاکہ اس کی ایڈیٹنگ میں اس کا نام اومٹ کیا جا سکے۔ جو بالکل نہیں ڈالنا چاہتی ان کی تو اس کو بھی ہم مکمل طور پر اومٹ کر دیں گے، لیکن خیال رہے کہ مقصد جو ہے وہ تعلیم و تربیت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپی جان، پریزنٹیشن کے بارے میں بات کرنی تھی۔ مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی ہے اس پریزنٹیشن والا جو ہمارا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، کیونکہ ہمارے کچھ لیکچرز بیچ میں سے رہ گئے تھے، تو اس پریزنٹیشن سے ہماری ایک تو بہت اچھے سے دہرائی ہوگی، اور ہمیں ریٹن نوٹس بنانے کا موقع مل گیا ہے، جو مجھے بہت زیادہ دل میں ایک کلک سا تھا کہ میں اتنی اہم پوائنٹس رہ جاتے ہیں، بعض اوقات وہ ہم بھول جاتے ہیں، تو اب ہم جب اس میں سے اہم پوائنٹ
ڈاکیومنٹ بنائیں گے تو ظاہر ہے ریٹن میں پہلے بنائیں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے میری مشکل آسان کر دی ہے. اور دوسرا جو سب بہنیں اس پہ اظہار خیال کرتی ہیں، تو ہر ایک بہن سے ہمیں آج ایک نیا پوائنٹ سیکھنے کو ملا ہے. اور یقین جانے الحمدللہ ثم الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے اور ترغیب کی نیت سے یہ عرض کروں کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے اس پریزنٹیشن والے سلسلے کی کہ میرے تو کافی لیکچر رہ رہے تھے، میں تو ویسے ہی سست سا بندہ ہوں، تو اس سے ہماری جو ہے نا بہت اچھی دہرائی ہوگی، بہت ساری ہماری جو ہے نا جو چیزیں ہمیں کچھ بھول گئی ہیں، کچھ ہمارے ذہن سے اتر گئی ہیں. اور جب ہم پہلے سیکھ رہے تھے تو اس وقت ہم کسی اور درجے میں تھے، اب دوبارہ جب ہم انہیں ریویژن کریں گے تو اب ہم ایک نئے سرے سے نئے طریقے سے اپنے آپ کو دوبارہ سے مطلب ہماری پریپریشن ہوگی. جیسے آج ہمارا زیادہ تر ٹاپک جو تھا وہ صبر کا تھا اور اللہ تعالیٰ کے تعارف کا تھا. تو ابھی ہم نے اس بات کو نا اپنے اوپر لے لیا ہے کہ ہم نے صبر کہاں کہاں کرنا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ پہلے بھی آپ کے لیکچر سے اس میں ہمیں تھوڑا مطلب یہ تبدیلی ضرور آئی ہے کہ زبان کا صبر بہت زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت حاصل ہو گیا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم مکمل طور پہ ہمیں حاصل ہو گیا، لیکن ہم نے اس سٹیپ پہ قدم رکھ لیا ہے. تو الحمدللہ بہت اچھا لگا، اور اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ ایسے ہی جاری و ساری رکھے اور ہمیں آئندہ بھی ایسی پریزنٹیشن تیار کرنے کا موقع دے. اور سب بہنوں سے گزارش ہوگی کہ بے شک ریٹن لکھیں، یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں. اگر جب ہم پڑھیں گے زندگی میں جب کبھی بھی تو ہمیں دوبارہ سے وہ چیزیں نئے سرے سے تازہ ہو جائیں گی. اللہ مجھے بھی اور تمام بہنوں کو توفیق عطا فرمائے اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی اور عمل کرنے کی. آمین.